باقی آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ، آپ کی جی دعائیں۔ الحمد للہ سر، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ دیٹس ویری گڈ۔ اچھا، ایک تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ جی سر 2 منٹ دے دیں، کچھ لیڈر چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں، دین کنٹینیو کرتے ہیں۔ اوکے اوکے اوکے، نو ایشو نو ایشو۔ اچھا، اور سنائیں کیا نئی تازی ہیں آپ لوگوں کی؟ کام شام کیسا چل رہا ہے؟ مومنٹ دوبارہ بننا شروع نہیں ہو گیا؟ جی سر ابھی تو ماشاءاللہ سے ایکٹیویٹی بڑھی ہے، اللہ کا ورکنگ شکر اگین ہے۔ اسٹارٹ ہوئی۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو چیزیں اور بہتر ہوں گی۔ یہ ڈیلیوری کو ہم کریک کر لیں، بہت نزدیک ہے انشاءاللہ ڈیلیوری کو کریک کرنے میں۔ تو انشاءاللہ جب ساری پروڈکٹ کے اوپر کیش آن ڈیلیوری ہوگا نا، پھر آپ کا کام اور زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اگلا سٹیپ جو ہے وہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے ڈیلیوری کو فری آف کاسٹ کرنا ہے پاکستان میں۔ پھر انشاءاللہ اس سے جو اگلی ڈیسٹینیشن ہے ہمارے پاس، وہ فاسٹسٹ ڈیلیوری ہم نے پورے پاکستان میں دینی ہے۔ پروڈکٹ کی رینج اللہ کا شکر ہے، اگر پچھلے ایک مہینے کی ہم بات کریں تو پچھلے ایک مہینے میں 970 پروڈکٹ نیا آیا ہے۔ یعنی پہلے ہم یہ کہتے تھے 5000 پروڈکٹ ہے ہمارے پاس، اب ہم کہتے ہیں 6000 پروڈکٹ ہے ہمارے پاس۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو سمجھنی ہوتی ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ یہ سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن اور سسٹم کا۔ لوگ ٹیمپریری نا، لوگ کیا کرتے ہیں، اگر فرض کیا وہ بیماری کا علاج کرنے کے بجائے نا پین کلر لگاتے رہتے ہیں۔ پین کلر وقتی طور پہ تو انہیں درد سے ریلیف دے دیتا ہے، لیکن ان کے مرض کا علاج نہیں ہوتا۔ ابھی انشاءاللہ بہت ہماری کوشش ہے، اروما کمپنی ہے، بہت بڑا برانڈ ہے جو کہ بیسیکلی پرفیومز کا برانڈ ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہمارا ایم او یو ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو پرفیوم ہے بڑے ہائی لیول کا انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، اور یہ کمپنی بھی باہر کی ہے۔ تو چونکہ یہ پاکستانی آئیڈیا ہے تو اس لیے مجھے بڑا اچھا لگا ان لوگوں سے مل کے۔ تو ان کا پرفیوم انشاءاللہ آپ لوگ پیکیجز میں انجوائے کریں گے، یہ جو بنڈلز ہیں ان میں آپ اس پرفیوم کو انجوائے کریں گے، اور بہت اعلیٰ پرفیوم ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ گفٹ کی ہے تو میں نے یوز کیا ہے۔ جو لوگ پرفیوم کے خواہش مند ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کیٹیگری بہت اپ گریڈ کرتے جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس موبائل فون نہیں آئے، انشاءاللہ موبائل فون بھی آئیں گے۔ فیشن کو ہم آگے لے کے آئیں گے، کاسمیٹکس میں ہم ہائی لیول کاسمیٹکس تک جائیں گے انشاءاللہ۔ آج سے سال ڈیڑھ بعد جب آپ ایکونکس کی شکل دیکھیں گے نا، آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یار یہ کیا سے کیا چیز بن گئی ہے۔ تو بہرحال ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے، ایک وہ لگتا ہے۔ باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی رائے رکھ سکتے ہیں، ہمیں بیسیکلی اپنے پلان، ویژن اور مشن کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ آپ سارے ینگ لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بہت فیوچر برائٹ ہے۔ میں جب یہاں سے کے ایل سی سی گیا تھا یا ڈیسپٹالنگ گیا تھا، ملائیشیا گیا تھا، تو وہاں جب میں لوگوں سے ملتا تھا مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ یار وہ سارے ینگ لوگ تھے، ان کے پاس ویژن تھے، ان کے پاس کیا کمال کے آئیڈیاز تھے، اور وہ لوگ ان کے اندر زندگی نا ٹھاٹھے مار کے جینا چاہتی تھی۔ ہمارا تو بیچارہ ینگ بندہ روٹی سے ہی نہیں جان چھوڑا، اپنی بے وقوفیوں اور کاہلیوں اور سستیوں کی وجہ سے اور مس کانسیپٹس کی وجہ سے۔ اتنے مس کانسیپٹ بھرے گئے ہیں نا ہمارے معاشرے کی طرف سے، لالچ، کینہ، بغض، حسد، یہ اتنا تعفن کی طرح ہمارے ینگ بندے کے اندر آ گیا ہے کہ یقین جانے وہ ٹریننگز کے ساتھ وہ صفائی کرتے کرتے میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ یعنی میں تو یہی کر سکتا ہوں نا، میں تو صرف ٹریننگز دے سکتا ہوں، لیکن ٹریننگز بھی نا ایک اثر تب کرتی ہے جب شعور کا ایک لیول آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ اسٹوپڈ لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، ہم شروع کریں سیشن کو؟ جی سر کنٹینیو کریں۔ اوکے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ سیشن جو ہے یہ کوئی ٹریننگ نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک میٹ اپ ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ آپ اوپنلی کوئی بھی سوال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کو پرابلم آ رہا ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس پورے سیشن کے 3 سیگمنٹ ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں یہ ہے کہ میں کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا، ٹھیک ہے، میں کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کروں گا، آپ لوگ خاموشی سے اس کو سنیں گے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کے کوسچن آنسر لوں گا، آپ لوگ مجھے سوال و جواب دیں گے، پھر ہم پلاننگ پہ بات کریں گے کہ ہم نے پلان کیسے کرنا ہے۔ تو یہ 3 سیگمنٹ ہیں جس سے ہمارا یہ پوری جو ڈسکشن ہے وہ گزرے گی، ٹھیک ہے۔ سو
سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیشہ جیسے میں اپنی پرانی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ینگ آدمی کا مسئلہ یہ نہیں ہے، میں آپ کو جینوئنلی بتا رہا ہوں کہ اسے کوئی کام نہیں مل رہا یا کام نہیں ملے گا یا روزگار نہیں ملے گا یا وہ پیسے نہیں کما پائے گا. ینگ آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے ناکامی کے گن اس کے اندر آ چکے ہیں نا، اس سے وہ جان نہیں چھڑانا چاہتا. دیکھیں ایک غلام آدمی، ایک قید آدمی، ایک غلام قید آدمی اگر اپنی زنجیروں سے محبت کر بیٹھے گا نا، جو اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، تو وہ کہ خاک آزادی کو پائے گا. ہمارے ہاں جتنا بھی ینگ بندہ ہے وہ ان چیزوں سے محبت کر بیٹھا ہے. کیا چیزیں سے؟ جو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. وہ لالچ کو بہت کمال کی چیز سمجھتا ہے. میں نے دیکھا ہے ہر طرف چالاک لومڑیاں گھومتی ہیں. یہ 3 ایڈیٹس ہیں، یہ ہنی بوئے ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب چالاک لومڑیاں ہیں. جھوٹ پوٹ بول کے کسی طریقے سے کر کے ایک اچھے خاصے ایک سوبر بندے کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر الزام لگا کے اس کے بارے میں جھوٹ بول کے پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں سر یہ ویڈیوز بناتے ہیں، وائس کرتے ہیں، آپ انہیں رپلائی کیوں نہیں کرتے؟ یا جو لوگ فرض کیا آپ کی ویڈیوز میں نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں، آپ ان کو رپلائی کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک تو میں نے سٹیٹس بھی لگایا ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ جملہ لازمی کہوں گا کہ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو اس جملے کے ساتھ رشتہ باندھ لو. وہ کیا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ آواز میری چاہے جتنی دمدار ہو، میں کتے سے زیادہ اچھا تو نہیں بھونک سکتا نا. تو ایک تو یہ چیز اپنے پلے باندھ لو. آپ کو ایسے انسان کی شکل میں بے شمار تنقیدی لوگ ملیں گے جو اسٹوپڈ، جو فضول کے آپ کے اوپر. اور دوسرا، کبھی بھی سوبر آدمی جو ہوتا ہے، دانشور جو آدمی ہوتا ہے، وہ جاہل کے ساتھ کبھی بحث نہیں کرتا. ایک بندہ جس نے منہ کے اوپر کالک مل لی، ہاتھوں پہ کالک مل لی، اور آپ ابھی نیا نیا جوڑا پہن کے آئے ہو، کسی کی شادی میں جا رہے ہو سفید کلر کا، وہ بے شک آپ سے بہت کمزور ہے. اگر وہ آپ کو للکارتا ہے، مقابلہ کرتے ہیں، تو آپ نے یہ بے وقوفی نہیں کرنی کہ کھاڑے میں اتر جانا ہے. بھائی آپ کے نئے کپڑے ہیں ابھی لے کے آئے، اس کے تو منہ پہ بھی کالک لگی ہوئی، آپ نے اسے ہرا بھی دیا تو کیا کر لو گے؟ کپڑے تو آپ کے گندے ہوں گے. اس لیے اپنے کردار کو اپنے، کیونکہ یہ آخر میں گالیوں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گالیاں اور کردار اچھالتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں. ایسی کوئی بھی چیز آپ کو ملے، کوئی بھی تنقیدی، میں کسی پرٹیکولر بندے کی بات کر رہا، آپ کی فیملی میں سے ہو سکتا ہے، دوستوں میں سے ہو سکتا ہے، کزنز میں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ فضول میں آپ کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، آپ ان کو اسٹرانگلی بلاک کرو. میں نے کہا تھا کہ کامیابی کا ایک طریقہ، ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ آپ غیر ضروری جاہل لوگوں کی کانٹیکٹ لسٹ سے نکال دو، اپنی کانٹیکٹ لسٹ. خیر، آج کا جو ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے میسٹر یور پریزنٹیشن. آپ لوگ جو بھی بزنس کر رہے ہو، جس طرح کا بھی کر رہے ہو، جیسا بھی کر رہے ہو، آپ کے پاس آپ دنیا کا لیٹسٹ آئیڈیا کے اوپر کام کر رہے ہو، جس سے کہتے ہیں ہائیبرڈ پلان. یعنی وہ بیک وقت ڈائریکٹ سیل بھی ہے اور بیک وقت ای کامرس بھی ہے. ایکونیکس، کوئی آپ کو کہے نا کہ میں ایکونیکس میں کیوں کام کروں یا کسی اور کمپنی سے اس کو کمپیئر کرے، سب سے پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان اس کمپنی کو بنانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان میں کوئی جینوئن پلیٹ فارم ہی نہیں تھا، ہے ہی نہیں، ابھی بھی نہیں ہے. کوئی جینوئن پلیٹ فارم نہیں ہے جس کی باقاعدہ طور پہ مینجمنٹ ہو، جو گورنمنٹ سے باقاعدہ طور پہ ریکگنائزڈ ہو، جس کا باقاعدہ طور پہ مینجمنٹ سامنے ہو، اونر ہو، پراپر سسٹمیٹک اس کے وڈرال پروسیجرز ہوں، ٹرانزیکشنز ہوں، پروڈکٹس آتی جاتی ہوں. کوئی سسٹم پاکستان میں موجود نہیں تھا آج سے پہلے. تو یہ ایک بڑا لوپ ہول تھا جس کو میں فل کرنا چاہتا تھا. اس کے بعد ای کامرس میں پاکستان کا لوکل پلیٹ فارم نہیں تھا، دراز تھا تو وہ علی بابا نے خرید لیا. اب لوکل کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے پاکستان کا جو ای کامرس سروسز دے. انڈیا کا ہے، اسے فلپ کارٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چائنا کا اپنا ہے، اسے علی بابا کہتے ہیں. امریکہ کا اپنا ہے، اسے امیزون کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان کا کوئی نہیں ہے. تو پاکستان کا انشاءاللہ امیزون سے بڑا بنے گا، وہ ایکونیکس ہوگا، ٹھیک ہے؟ سو یہ ایک بڑا گیپ موجود تھا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی بڑا پروجیکٹ ایسا موجود نہیں ہے جو برانڈنگ کرتا، جو لوکل لوگوں کی یا کسی بھی سٹارٹ اپ کی پروڈکٹس کو برانڈ بناتا ہو. تو اللہ کا شکر ہے وہ ایکونیکس موجود ہے. پھر پاکستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جو عام پروڈکٹس پہ کام کرتا ہو. فیک پروڈکٹ کے اوپر تو بہت کام کرتے ہیں، فضول میں کارڈ بیچیں گے. آج کل منجن بک رہے ہیں نا مارکیٹ میں، وہ جو ڈسکاؤنٹ کارڈ آپ کو دیں گے، 1000 روپے کا ہو یا 5000 روپے کا ہو یا 500 روپے کا ہو، آپ کے پیسے ضائع.
ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو کیا کہیں گے, یہ شیمپو لے لو, یہ 3,000 روپے کا ایک شیمپو ہے. وہ یار دنیا کیڑا عرشوں سے اترا ہے, یہ کیسا شیمپو ہے جو 3,000 روپے کا ہے. یعنی انہوں نے کوئی بہانے پیکج لگوانے کے لیے کوئی بہانے کے طور پہ پروڈکٹ ڈال دے دیا ہے, اصل مقصد پروڈکٹس بیچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اسی طریقے سے یہ چیزیں آپ کے اندر کیا بلڈ کریں گی, یا آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کریں گی. اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانا کرو کہ یار آپ کو زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو. ہم دیکھیں, ایک بات یاد رکھیے گا, ہو سکتا ہے بے شمار لوگ آپ کو اپنے طریقے سے بتائیں کہ کمپنی یوں, مجھے روز آتے ہیں میرے آفس میں جو روز مجھے بتاتے ہیں کمپنی یوں چلتی ہے, کمپنی یوں چلتی ہے, کمپنی یوں چلتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کو, پہلے تو یہ ہوتا تھا میں سنتا تھا, ادھر سے سنتا تھا ادھر نکال دیتا. اب تو یہ ہوتا ہے میں فوراً گھڑی دیکھنا شروع کر دیتا ہوں, میری ایک میٹنگ ہے آپ جا سکتے ہیں. تو سمپل سی بات ہے. وہ تم نے خود کبھی چلائی ہے کمپنی؟ نہیں, خود تو نہیں چلائی, تو پھر تم مجھے کیا بتاؤ گے کمپنی کیسے چلتی ہے. ٹھیک ہے. سو اپنی پریزنٹیشن کو ماسٹر کرنے کے میں نے نیٹ ورکس بنائے ہیں. میں جو آج آپ سے ڈسکشن کروں گا ایگزیکٹ اپنے نیٹ ورکس میں نے کیسے بنائے, میں کیسے پریزنٹیشن کرتا ہوں, اور آپ کی پریزنٹیشن میں کیا ایشوز ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر میں چند باتیں کروں گا. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا, یو ول فیل اٹ کہ آپ کتنا آسانی سے اور کتنا اچھا نیٹ ورک. یہ ہم نے سیشن سٹارٹ کرنا شروع کی ہیں ٹیموں کے, بھائی رزلٹ آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹے پرابلمز ہیں آپ کے سیشن میں, کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے, بڑی چیزیں آپ کر آئے ہو. جو ڈیزاسٹر میں کھڑا ہو جاتا ہے نا, اس سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہوتا. آپ اس کو کراس کر آئے ہو, آپ آگے نکل آئے ہو. یہ اس سے بڑا آپ کے اندر جو پوٹینشل ہے, یا جو ورتھ ہے, یا جو اصحاب کی طاقت ہے, اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہو سکتا. وہاں سے آپ ہو آئے ہو. اب یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. پریزنٹیشن میں ایک بات یاد رکھیے گا, پریزنٹیشن کرتے ہوئے آپ میں سے بے شمار لوگوں کی ایک بات ہوگی کہ سر جی ہم بالکل ٹھیک پریزنٹیشن کرتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ رسپانس نہیں کرتے, لوگ جو ہیں وہ ہمیں رپلائی نہیں کرتے. تو پریزنٹیشن مطلب نالج اکٹھا کرنا اور نالج ڈیلیور کرنا, انفارمیشن پرووائڈ کرنا, یہ اور چیز ہوتی ہے. پریزنٹیشن کرنا اور چیز ہوتی ہے. پریزنٹیشن میں 7 سال سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 7 سال سے میں پریزنٹیشنز کر رہا ہوں, شاید 8 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو میری پریزنٹیشن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اور ہے. میں نے بڑا باریک سا ایک نقطہ پکڑا ہے پریزنٹیشنز میں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں سر آپ کی جو ٹریننگز ہیں وہ ہمیں بڑے بڑے ٹرینر سے زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہیں, بڑے بڑے ٹرینرز بڑے بڑے پیسے لیتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کی باتیں بہت آسانی سے اور جلدی سمجھ آ جاتی ہیں. یہ وہ میں نے جب اس کے اوپر غور کیا تو بڑی کمال کی چیز نکل کے آئی, وہ ہے پریزنٹیشن کے ساتھ امپیکٹ کریٹ کرنا. آپ لوگ جب پریزنٹیشن کرتے ہو نا تو امپیکٹ نہیں کریٹ کر پاتے. وہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے. امپیکٹ کریٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پریزنٹیشن کے ساتھ تاثر بھی چھوڑنا ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بول کچھ رہے ہوتے ہیں, اگلا مطلب کچھ اور لے رہا ہوتا ہے, اور جو مطلب لے رہا ہے نا وہ اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوگا. یعنی میں اس کی مثال دوں کہ اگر فرض کیا میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ تم ذرا باہر آؤ میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں, تو آپ لوگ کہو گے کہ خلجی صاحب نے دھمکی دی ہے. بٹ میں کہیں پہ جرگے میں بیٹھا تو میں کہوں گا نہیں بھائی مجھے تو یہ بندہ نظر نہیں آ رہا تھا, تو میں نے کہا یار ذرا باہر آؤ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, یا دیکھ لیتا ہوں آپ کو, مجھے تو آپ اندر نظر ہی نہیں آ رہے تھے, تو میں نے تو یہ بات کی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا بات کا مطلب ہی بدل گیا, الفاظ ایگزیکٹ وہی ہے, الفاظ ایگزیکٹ وہی ہیں. جیسے ایک جملہ ہوتا ہے روکو مت جانے دو, اس کا مطلب ہے کہ اس کو روکو جانے مت دو, اور ایک ہے روکو مت جانے دو. الفاظ ایک جیسے ہیں, لہجہ کہانی بدل دیتا ہے, امپیکٹ کریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی پریزنٹیشن میں امپیکٹ نہیں کریٹ ہوتا جب تک آپ کی پریزنٹیشن میں امپیکٹ نہیں کریٹ ہوگا اور ریزلٹ نہیں دے گا. اس طریقے سے اب ہم کیسے اپنا امپیکٹ کریٹ ہوتا, اس کے پیچھے ہم ریزن ڈھونڈتے ہیں. بڑا سمپل تھا. جب بھی آپ کے اندر دو چیزیں ہوں گی, یا خوف یا لالچ, گریڈ, تو آپ کے الفاظ کے ساتھ اس کی اسمیل آئے گی. اب دیکھیں نا, ہمیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے, وہ شاید بات, یا بچہ آتا ہے, وہ اپنے اسکول کے بارے میں بتا نہیں سکتا ہوتا, لیکن اس کے جوش جذبہ دیکھ کے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, یہ کتنا پرجوش ہے. بعض اوقات کوئی ہمیں بتا نہیں سکتا کہ یہ خوش ہے, لیکن ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ بہت خوش ہے آج. بعض اوقات ہمیں کوئی بتا نہیں سکتا, لیکن ہمیں نظر آ جاتا ہے یار یہ بندہ پریشان ہے. ایسا ہوتا ہے نا.
एग्जैक्टली ये बॉडी लैंग्वेज होती हैं और ये आपके अंदर की एक जुबान होती है। एक जुबान वो होती है जो आप मुंह से बोलते हैं, एक वो होती है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हवा से खमसा से बाहर आती है। ठीक है, एक बंदा अगर स्टेज पे खड़ा होकर उसकी टांगे कांप रही हैं और वो कहे कि जी मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, मेरी टांगे नहीं कांप रही, तो क्या आप इसकी बात पे यकीन करोगे? नहीं करोगे। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है जो वो कह रहा है। तो जो कुछ आप कहते हैं ये 20% असर रखता है, 80% इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो असर रखती हैं। एनर्जी होती है आपके अल्फाज में, आपके एक्सप्रेशन में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी इन अल्फाज के चुनाव में, इन तमाम चीजों में ना एनर्जी होती है और ये एनर्जी बड़ा काम करती है। अब जब आप अंदर से खौफजदा और लालची होते हैं तो उसकी स्मेल आती है आपके प्रेजेंटेशन में। और जिस बंदे को ये पता चल गया कि भाई ये तो अपने कमीशन के लिए लगा हुआ है, वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? आप क्यों ज्वाइन करोगे? अगर आपको ये पता चल जाए कि ये बंदा तो अपने कमीशन के लिए लगा हुआ है, आप ऐसे बंदे के साथ क्यों ज्वाइन करना चाहोगे जो डरपोक है, जिसे खुद ही अपनी प्रोडक्ट और कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है? आप नहीं करना चाहोगे, इसलिए लोग नहीं करना चाहते होते। बाकी आप प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक करते हैं, प्रेजेंटेशन में कोई कसूर नहीं होता, ये वजूहत होती है। तो अब उसको कैसे हमने टैकल करना है? सबसे पहले इसको आप छुपा तो सकते नहीं है, इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, ये तो अंदर से आता है। अब इसमें सिर्फ ये है कि इसको डायमेंशन आप दे सकते हैं, डाइवर्जन कर सकते हैं। कैसे? लाइक मैंने जब मैं इकोनेक्स में इकोनेक्स से पहले खासतौर पे जब मैं फाइटो साइंस में था और मैं जब प्रेजेंटेशन करता था तो मैंने इन चीज़ों को निकाला। सबसे पहले ये होता है कि ज़्यादातर लोग मुझे आके बताते हैं, सर हमें कस्टमर से बात करते हुए डर लगता है, खौफ आता है, कस्टमर से बात करते हुए हमें डर लगता है। कि यार डर किस बात से लगता है? अब थोड़ा सा उसे इन्वेस्टिगेट करो। सबसे पहले कहीं ना कहीं बिहाइंड द हेड हमें ये लगता है कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये कोई ठीक काम नहीं है। कहीं ये बंदा सवाल करना शुरू कर दे, हमें जवाब देने में मसला होगा, कहीं किसी सवाल के जवाब में मैं फंस ना जाऊं, कहीं हमें इस तरह के डर होते हैं। पता नहीं जो मैं काम कर रहा हूँ ये हलाल भी है या नहीं, अगला बंदा मुफ्ती है भाई, क्या मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये फ्रॉड तो नहीं है क्या? इस तरह के जो है, क्या मेरा फ्यूचर जो है वो गलत हाथों में तो नहीं है, क्या मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा या नहीं? ये चीजें जब आपको क्लियर नहीं होती तो आप अंदर से खिंचाव महसूस करते हैं, अंदर से आप डाउन चले जाते हैं। ठीक है, आपके चेहरों के ऊपर या आपके अल्फाज में बेयकीनी सी आ जाती है। अब आ जाते हैं लालच की तरफ। जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं इस जोश और जज्बे से अगर करते हैं कि इसके ज्वाइन करने से या इसके काम करने से मुझे कमीशन आ जाएगा, तो सर जी अंदर से वो चीज तो निकल के आएगी कि इसको अपनी चीज से पढ़िए। बट अगर आप इन दोनों चीजों को कवर कर लेते हैं, बेस्ट प्रेजेंटेशन करेंगे। कवर कैसे करना है? सबसे पहले तो यह है कि जब आपको खौफ आता है, खौफ तसल्ली से खत्म हो जाता है। अगर खौफ को आप इन्वेस्टिगेट करके मुतमईन हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं। एक शख्स आपके पास आता है, वो आपको कहता है आपने अगले महीने मेरा 1 लाख रुपया नहीं दिया, मैं आपके घर आऊंगा। ये वो, अब आप परेशान हो गए, बहुत परेशान थे, अभी महीना नहीं आया लेकिन आप परेशान पहले हो गए। ठीक है, क्या हुआ? एक दोस्त आया, उसने कहा यार क्यों इतने परेशान हो? उसने कहा यार वो बंदे ने मुझे 1 लाख रुपए कहा, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से करके दूंगा? तो उसने ऐਵੇਂ ही चलते चलते कहा यार तू कोशिश कर, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाए, ना हुआ तो मुझे कॉल कर देना, मैं कर दूंगा। देखा, ठुस हुआ आप सारा कुछ, आपकी टेंशन खत्म, डिप्रेशन खत्म, सब खत्म। बेशक अभी तक उसने पैसे नहीं दिए और ये भी पॉसिबल है कि पूरे महीने में आप खुद कहीं से अरेंज कर लें, पर उसकी इस थपकी ने कमाल कर दिया, उसकी इस तसल्ली ने आपका खौफ खत्म कर दिया। सेम इसी तरीके से ये चीज मैं कैसे वो होता है, ना तो किसी का नुकसान होता है, ना हराम प्रोडक्ट बेची जाती है, ना किसी के साथ धोखा होता है, ना लूटा जाता है, कुछ भी नहीं होता। दिस इज द रियल ट्रेड, दिस इज द रियल बिजनेस। ठीक है, कोई बंदा मुझे आज तक बता दो जिसने पर उस हिस्ट्री में जिसने बदले जोड़ने वाला काम किया। बंदे जोड़ना फेक ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट,
بری بات نہیں ہے, ہر کمپنی نیٹ ورک بناتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ فار دی سیک آف نتھنگ پہ کام کر رہا ہوں. میں ایک ایسے آئیڈیا پہ کام کر رہا ہوں جو نہ احمد کے پاس ہے, نہ دراز کے پاس ہے, نہ علی بابا, نہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ایسا یونیک آئیڈیا ہے ہمارے پاس. آپ ایفیلیٹ پروگرام دیکھیں, پورے ایشیا کا سب سے ہیوی پے آؤٹ کرنے والا ایفیلیٹ پروگرام ہمارے پاس موجود ہے. کمپنی اپنی مینجمنٹ کلیئر کر چکی ہے, اپنے گورنمنٹس کے معاملات کو کلیئر کر چکی ہے. آج تو میں زیادہ کانفیڈنٹ ہوں کہ بھائی میں جو کام کر رہا ہوں بالکل جینوئن کر رہا ہوں, کیونکہ میں تو 8 مہینے کی انویسٹیگیشن انکوائری بھگت کے آیا ہوں ایس سی سی پی کی, 1 سے 2 مہینے کی ایف بی آر کی, اور پچھلے 6 مہینے کی ایف آئی اے کی. میں تو ہر طرف سے کلین چٹ لے کے بیٹھا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لیگلی بھی ٹھیک ہوں. اب آ جاتا ہے, کیا ہمارے سسٹم میں اتنی جان ہے کہ وہ کسی کو ملینئر بنا سکے؟ تو اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں نے بھائی کروڑوں روپیہ کمایا, نہ کوئی بڑے پیکیجز ہیں, نہ کوئی عجیب و غریب سی پروڈکٹ ہے, عام پروڈکٹ ہے. ابھی تو خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اعلیٰ پروڈکٹس آ گئی ہیں. سو دس از دا تھنگ. یہ کسی کام کو, کسی شخص کو سیٹسفیکشن لیول کے لیے کافی ہے. کہیں پہ کسی ایک جگہ پہ ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہو رہا, وہ ڈاؤٹ پیدا نہیں ہو سکتا. آپ کسی کے ساتھ دھڑلے سے بات کریں. دوسری آ جاتی ہے گریڈ. دیکھیں کمیشن آپ کا کہیں نہیں جا سکتا. ابھی میں اگر آپ کو دیکھوں, خاص طور پہ طارق خان, دیر از اے پرسن, بھائی وہ پین لے رہا ہے, اپنی ٹیم کے لیے پین لے رہا ہے. اسے جب یہ اپرچونٹی نظر آئی, میں ہمیشہ اس کو ٹریننگ کرتے دیکھتا ہوں. اس کے ساتھ خیر باقی لوگ بھی ہیں, بلال بھی ہیں, حسن علی بھی ہیں, وہ توقیر بھی ہیں. میں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یار. دے آر پیشنیٹڈ ہیں بھائی, اور ان کے اندر وہ سپارک, وہ انرجی پوری موجود ہے. اور سب سے بڑی بات, اچھی ڈائریکشن موجود ہے. وہ ڈائریکشن کیا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں آپ کوئی بھی بزنس کرو گے, اس سے پیسے آئیں گے, پروفٹ آئیں گے, بٹ نیت بہت میٹر کرتی ہے. کسی کی نیت یہ ہوتی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوٹل بناتے ہیں کہ جی ہوٹل سے پیسے کمائیں گے, بزنس ہے, ہوٹل بنائیں گے تو پیسے کمائیں گے. کچھ لوگ اس لیے ہوٹل بناتے ہیں کہ یار یہاں لوگوں کا کھانا ملے گا. پیسے دونوں کماتے ہیں بھائی, لیکن دونوں کی نیت میں کتنا فرق ہے, اور دونوں کے کام میں کتنا کمال ہوگا, اور کون سے والا ہوٹل چلے گا. قدرت کس کی مدد کرے گی؟ ظاہر ہے جو لوگوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے, اس کے پروفٹس کو کوئی روک نہیں سکتا, بزنس کو کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے میری آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یار لوگوں کو جب پریزنٹ کرو تو اس نیت سے کرو کہ یار اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا, یہ کام کرے گا, اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا, اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی. یہ اس کام کو اگر سیکھ گیا تو جو اس نے پیسے سپینڈ کرنے وہ تو اسے ہفتے 2 میں واپس آ, کون سی بڑی بات ہے, اور پروڈکٹ مل گئی تو اسی ٹائم واپس, کہانی ختم. لیکن یہ اگر اس کام کو سیکھ گیا, سیلز کو, تو یہ کتنا بڑا کام ہے, یہ کوئی بات جانتا ہے؟ یہ اتنا بڑا کام ہے بنسبت اس کے. یہ اگر باقی کسی بھی فیلڈ میں چلا گیا, اگر یہ ویب سائٹوں میں چلا گیا ROI میں, تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا پیسہ ڈوبے گا. اگر یہ چلا گیا MLMs میں, یہ جو بندے جوڑنا ہے, یہ فورساج, یہ کیا نام ہے اسٹوپڈ, باقی وہ ہو گئی کیا نام ہے میٹا فورس, یہ فیصل بلوچ نے بھی بنائی ہوئی ہے, یہ باقی ان 3 ایڈیٹس نے بھی بنائی ہوئی ہے. یہ اگر ان میں چلا گیا بھائی, آپ کو ہر چیز کا جس کمپنی کی بنیاد پہ رکھی جائے اس میں اگر یہ جائے گا تو کتنی ترقی کرے گا. آپ جھوٹ کے جہان میں کتنا سرشاد ہو سکتے ہو. وہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, ہوا کا گھوڑا جتنا بھی مضبوط ہوگا, کتنا مضبوط ہوگا, آپ کا وزن ہی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ وہ تو ہوا کا گھوڑا ہے. تو سیم اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے, آپ جو کام کر رہے ہو آپ اندر سے مطمئن ہو. ہماری کمپنی بھائی اوکھا ٹائم کٹ کے آئی ہے, اس نے دیکھ لیا ہے کوئی کچھ نہیں ہوتا. آج تک لوگوں کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں ایکونیکس کے اوپر بڑا ٹائم آئے گا, ٹف ٹائم آئے گا تو کیسے سروائیو کرے گی. مجھے بتائیں کسی کا ایک دن وڈرال رکا, ایک دن جو ہے وہ پروڈکٹ رکی ہو, کوئی ایک دن آپریشن رکا ہو؟ کبھی نہیں ہوا. تو یہ ہوتی ہیں کمپنیاں. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ سب صفایا ہو گیا, ختم, کمپنی تو ڈوب گئی, بند ہو جائے گی یہ وہ, اور اللہ کا شکر 20 سے 25 لوگ پر ڈے واپس آ رہے ہیں. ہم نے تو ان کے لیے بھی دروازے کھلے رکھے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے
کہ بھائی جو لوگ دیکھا دیکھی میں گئے ان کے جھوٹ میں آ کے چلے گئے, بٹ اب لوگوں کو حقیقت سمجھ آتی جا رہی ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو میری کانفیڈنس کو بحال کرتی ہیں, اور میں اس چیز کے اوپر مسلسل کام کر رہا ہوں. میری 3 لاکھ کمیونٹی ہے, کوئی ایک بھی میسج کرتا ہے تو میں ریپلائی کرتا ہوں. کیوں؟ مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے بیسٹ ڈیلیور کرنا ہے. میرے پروفٹس کو کوئی نہیں لے کے چھیڑ سکتا, میرے بزنس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ میں نے پاکستان میں ڈیلیور کرنا ہے, میں نے پاکستان میں انٹرنیشنل پروجیکٹ بنانا ہے, میں امازون سے بڑی سٹوری بناؤں گا, امازون سے بڑا برانڈ بناؤں گا, اور انشاءاللہ میں اس رستے پہ گامزن ہوں. اور مجھے پتا ہے میں نے پاکستان کے بے شمار لوگوں کو انٹرپرینورز بنانا ہے, یہ مجھے بالکل کلیئر کٹ ہے. ٹھیک ہے, میرا اس میں دوسرا شک ہی نہیں گزرتا. اب جب میں پریزنٹیشن کرتا ہوں نا تو امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. میں یہ جو آپ سے بات کرتا ہوں نا, صرف اتنا نہیں ہے میں الفاظ بولتا ہوں, بھائی آپ کے دماغ میں اس سے کیا تھاٹس پیدا ہوتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے وہ پتا ہوتے ہیں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کا کیا اثر ہوگا. اس لیے میں اپنے الفاظ کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ بڑی احتیاط کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں کہ کوئی میری باتوں کا ایسا مطلب نہ لے جائے جو میں نے کہا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو جب بھی کسی کو پریزنٹیشن کریں اندر سے کانفیڈنٹ رہیں, اور اندر سے اس لیے اس کو پریزنٹیشن کریں کہ اس سے اس کا بھلا ہو سکتا ہے. دیٹس اٹ. اس لیے کسی کو پریزنٹیشن کریں. آپ کا کمیشن تو بھائی آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری ایکونیکس میں 2 طرح کے لیڈر ہیں, ایک جن کی ٹیم رول رہی ہے انہیں پرواہ ہی نہیں ہے, اور ایک وہ ہے جس کی فرض کیا گھر میں کیجویلٹی ہو گئی ہے, ڈیتھ ہو گئی ہے, اور وہ اس کے باوجود بھی اس نے مجھے کیا کہ جی آپ سیشن لازمی کریں گے. یہ بھائی ان دونوں پیسے تو دونوں کمائیں گے. فرق دیکھا, اب قدرت کس کا ساتھ دے گی. دس از دا تھنگ. یہ وہ امپیکٹ ہے جو آپ نے کریٹ کرنا ہے. اب پریزنٹیشن آپ نے کیسے کرنی ہے؟ پریزنٹیشن آپ نے ایسے کرنی ہے کہ آپ نے ایفیلیٹ پروگرام سے سٹارٹ کرنا ہے ہمیشہ, کیونکہ نیٹورکنگ کے نام پہ فراڈ ہو چکا ہے نا, اتنا زیادہ فراڈ ہو چکا ہے کہ اب اگر ٹھیک بات بھی کسی کو بتاؤ نا تو اسے یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے, جینون پلیٹ فارم بھی بتاؤ نا تو وہ اس کو سیکھنے سمجھنے اور اس پہ یقین آتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے. تو ایفیلیٹ ابھی اتنا گندا نہیں ہوا. ایفیلیٹ سے سٹارٹ کرو. کوئی بھی پوچھے آپ کیا کام کرتے ہو, اسے فوراً کہو میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتا ہوں اس پلیٹ فارم کے ساتھ. اس کو وہاں سے سٹارٹ کرو. میں نے ایک پریزنٹیشن بنائی ہے, آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, گروپس میں وہ ہو بھی رہی ہے. میں بلال کو کہوں گا یا جو بھی فرنٹ لائن میں موجود ہیں کہ جو میری ریسنٹلی ابھی نئی کسی نے شیئر کی ہے میری پریزنٹیشن, وہ لازمی شیئر کریں. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا, اسی کے اوپر میں نے یہ بنائی ہے. میرے گھر میں آج سے چند دن پہلے میری فیملی کے کچھ لوگ آئے, اس میں ایک فیمیل آئی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ کیا کرتے ہو آپ. میں نے کہا جی میں ای کامرس کیا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ آن لائن چیزیں بیچنا خریدنا. او اچھا, یہ تو سارا فراڈ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مطلب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ آن لائن کے بارے میں بہت نیگیٹو, وہ خاص طور پہ ای کامرس کے بارے میں بہت نیگیٹو ہے, بہت زیادہ نیگیٹو تھی. میں نے کہا ہاں ہوتا ہے, اب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس نے کہا جی وہ منگواتے کچھ ہیں آتا کچھ ہے, یہ ہے وہ ہے, بلا 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 بلا. میں بھی خاموش ہو گیا, وہ بھی خاموش ہو گئی. ایویں میرے دل میں ایک شرارت آئی. میں نے کہا یار جو کچھ میں نے سیکھا ہے میں اپلائی تو کروں یار, کہ کہیں ان کو زنگ تو نہیں لگ گیا. میں نے اسے فوراً کہا, میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا اچھا بیگ ہے آپ کے پاس, یہ کتنے کا خریدا ہے آپ نے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 4-4.5 ہزار روپے کا کہیں سے انہوں نے خریدا ہے. میں بڑا خوبصورت ہے. میں نے اپنا ادھر سے اسکرول ڈاؤن کیا اپنی ایپ نکال کے, تو اس میں بھی بڑے اچھے. میں نے کہا اس سے زیادہ اچھا یہ والا نہیں ہے. میں نے وہ پکچر نکالی اور میں نے دکھایا, اور یہ ہم 2600 میں دے رہے ہیں. پروڈکٹ آتی ہے نا تو بہت ماڑی ہوتی ہے, مطلب یہ سب ہماری ریٹرن پالیسی ہے کہ بھئی اگر کوئی فرض کیا ریٹرن کرنا چاہتا ہے پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو ہے تو ہمارا تو فزیکل آفس موجود ہے, یہ وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو مجھے اس طرح کا وہ پتہ نہیں بیٹی تھی یا کس کے لیے, مجھے آپ ایک منگوا دیں. میں نے کہا بالکل کوئی ایشو نہیں ہے, میں آپ کو منگوا دیتا.
چیز ٹھیک ہے آئے گی. میں نے کہا اس طرف سے ہاں ساری کمپنیاں ایک طرح بھی نہیں ہوتی, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر فراڈ ہوتا ہے. میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, زیادہ تر فراڈ ہوتا ہے, بٹ یہاں نہیں ہے. اسی چیز کو کے ساتھ وجہ سے تو ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ایکونیکس میں کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ آرڈر کر دیں, یہ وہ میں یہ اوپر پی وی لکھے ہوئے تھے 8 پی وی 2600 کا. وہ میں نے کہا اس میں مطلب, میں نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا بہت آسان ہے, دیکھو آپ میرے ریفرنس سے میں آپ کو ایک لنک بھیجوں گا, آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ بیگ لیں گے نا, تو مجھے یہ 2600 روپے کا ہے, اس کے پیچھے 600-700 روپیہ مجھے آ جائے گا. کیوں؟ میں نے کہا یہ ایفیلیٹ پروگرام ہے اس کا, تو مجھے اتنے پیسے آ جائیں گے. اور اگر آپ یہ کام آپ کریں تو یہ پیسے آپ کو بھی آ سکتے ہیں. میں نے کہا مطلب, میں نے کہا مطلب بڑا سمپل سا ہے. اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں, میرے ساتھ سائن اپ کر لیں, یعنی آپ نے سائن اپ کیا, سائن اپ کے بعد یہ بیٹی کا یا جس کا بھی آرڈر آپ نے لگا دیا اپنے لنک کے ساتھ, آپ کو 600 روپے آ جائیں گے. اس نے کہا واہ یہ تو بڑا اچھا ہے. میں نے کہا جی بالکل بہت اچھا ہے. اتنے میں وہ, میں نے کہا اسی طریقے سے آپ اور بھی بہت ساروں کو کام پہ لگا سکتی ہیں جو ویلیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اتنے میں وہ ایک کو کھینچ کے لائے, انہوں نے کہا یہ بھی کرنا چاہتی ہے تو اس کو بھی سمجھائیں کہ یہ کیسے ہوگا. میں نے کہا جی ایک طریقہ تو یہ ہے, یہ بھی کر سکتی ہیں سیم, ایک فارم فل کریں گی فری آف کاسٹ اور اپنا لنک اٹھائیں گی اور ان کو ایڈورٹائز کریں گی اور بیچیں گی. تو لیکن ایک طریقہ اور بھی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ آپ کے ریفرل لنک سے بھی جوائن ہو سکتی ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کہا یہ اگر آپ کے ریفرنس لنک سے جوائن ہوتی ہے نا, تو پھر یہ ہوگا کہ جو یہ بیگ بیچیں گی اس کے اوپر تو 600-700 روپے ان کو آئے گا, لیکن 100 روپے تک آپ کو بھی آئے گا. مطلب میں نے کہا جی کیونکہ یہ آپ کے ریفرنس سے آئیں گے, اس لیے یہ جتنا بھی کام کریں گی اس کا 10% آپ کو بھی ملے گا. اس نے کہا یہ بڑا اچھا آپ نے بتایا مجھے, یہ بتائیں ان کو, آپ مجھے بھی وہ کریں اور ان کو بھی میرے ساتھ کریں. میں نے کہا ایک چھوٹی سی یہاں پہ اور چیز ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا کمپنی آپ کو فری میں کہتی ہے کہ سائن اپ کرو, جتنی مرضی یہ پروڈکٹ بیچو, میں آپ کو کمیشن دوں گی, لیکن جو ریفرل لنک دیتی ہے نا, وہ کہتی ہے وہ میں اپنے پرائم کسٹمر کو دوں گی. کہتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی پرائم کسٹمر ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ بنڈل میں ہمارا بائی کرنا ہے کمپنی سے, پروڈکٹس بنڈل. ہماری کوئی, اس نے کہا کوئی ایڈوانس چارجز, میں کوئی چارجز نہیں ہے, کوئی سبسکرپشن فی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کمپنی کہتی ہے میرا پروڈکٹ بنڈل بائی کرو, میں سے پروڈکٹ لے لو, پریمیم کسٹمر بن جاؤ. اس کے بعد کمپنی آپ کو گفٹ کر دیتی ہے ریفرل لنک, جس سے آپ بے شمار لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں, وہ جتنا کام کریں گے آپ کو کمیشن آئے گا. انہوں نے کہا اچھا وہ کتنے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 17,800 کا بھی ہے, 12,000 کا بھی ہے, 7,000 کا بھی ہے اور 3,500 کا بھی ہے. اس نے کہا یہ 3,500 والا ٹھیک نہیں ہے. میں بالکل ٹھیک ہے یہ, لیکن اس میں ایک چیز ہے وہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں جو پروڈکٹ بنڈل ہے نا, صرف 2 ہی پروڈکٹس ہیں اس میں. وہ ضروری نہیں ہے آپ کے استعمال کی ہوں, وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے جلدی سے بیچ بھی سکیں. میرا مشورہ مانے تو آپ 17,800 والا لیں. ایک تو عام یوز کی پروڈکٹ ہے, آپ گھر میں استعمال بھی کر سکتی ہیں, یا پھر اسے آپ آسانی سے بیچ بھی سکتی ہیں, اور اس میں لمٹ بھی زیادہ ہے, اس میں 5000 روپے پر ڈے لمٹ ہے, اس میں آپ 5,000 سے اوپر نہیں کما سکتے. انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا ہاں جی کیا کیا پروڈکٹس ہیں؟ میں نے ان کو بنڈل دکھائے. انہوں نے 17,800 سے سائن اپ کیا, اور میں وہ پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا, پرسوں کی بات ہے شاید, کہ 8-10 انہوں نے اپنے ساتھ سائن اپ بھی کیے میں, اور وہ بھی اب لگے میں. وہ چونکہ اب مجھے میسج کال کرتے ہیں, میں ظاہر اویلیبل نہیں ہوں. میں ابھی میں نے آفس میں منڈے کو جا کے ان کی کسی ایک کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ ان کو پراپر ٹائم دیں گے وہ. اب آپ نے دیکھا اسی کے اوپر میں نے پوری پیزنٹ. اس کے بعد اسے پورا وہ سمجھائیں ہمارا کہ ٹیم کیوں بنائی جاتی ہے, یا کوئی بنائے بھی تو ٹھیک ہے, نہیں بنائے تو آپ کے پاس ایفیلیٹ تو ہے ہی ہے. اب کیا ہوگا, لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ یار یہ کچھ جینون کام ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک چیز اور آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو آپ پریزنٹیشن کرتے ہیں نا, 3 وجوہات کی بیس پہ لوگ آپ کے ساتھ جوائن نہیں کرتے. پہلی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے, یہ پہلی وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا, ٹرسٹ ہی نہیں ہوتا.
آن لائن فراڈ ہی اتنے ہیں۔ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں پروڈکٹ بیچنا اور لوگوں کو کنونس کرنا بہت مشکل لگتا ہے، ہوتا نہیں ہے مشکل، لیکن انہیں بہت مشکل لگتا ہے۔ اب ان تین سوالوں کا جواب آپ نے پریزنٹیشن اس کے پوچھنے سے پہلے پریزنٹیشن میں ہی کلیئر کر دینے ہیں۔ جیسے ہی پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو تو آپ نے خود سے ہی کہہ دینا ہے کہ جب میں نے یہ پریزنٹیشن لی تھی تو میرے ذہن میں یہ 3 سوال آئے تھے، جس کے مطابق پہلا تو یہ تھا کہ آن لائن اتنا فراڈ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی فراڈ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی، آپ کے اندر بھی یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فراڈ ہو، تو لیٹس ایکسپلور اٹ۔ یا آپ کا آن لائن چونکہ بہت سارے لوگ فراڈ کرتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے ایک سیشن اٹینڈ کیا ابراہیم خلجی صاحب کا یوٹیوب پہ، یا ابراہیم خلجی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یوٹیوب پہ ایک سیشن اٹینڈ کیا، وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اصل اور نقل کی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آن لائن جو فراڈ ہوتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آن لائن کوئی جینون کام بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ 5,000 کا نقلی نوٹ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اصلی ہوتا ہے۔ 1,000 روپے کا نقلی نوٹ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا اصلی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے 3,500 روپے کا نقلی نوٹ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، ایم ڈیم شیور نہیں دیکھا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس کا اصلی نہیں ہے۔ تو سیم اسی طریقے سے آن لائن کے نام پہ جتنے فراڈ ہوتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں اصل بھی موجود ہے، اصل کا ہی نقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل ہی نہ ہونا تو نقل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ فرق کرتے ہیں کہ اصل اور نقل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے میری ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے، what is the difference between MLM and ڈائریکٹ سیل، وہ چند پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، وہ پی ڈی ایف میں وہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے 4-5-6 پوائنٹ آپ نے لکھ دینے۔ آپ نے کہنا ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جوائن کرو نہ کرو، اٹس اپ ٹو یو، بٹ یہ آپ آئندہ کے بعد جب بھی آپ آن لائن کوئی آپ کو اپورچونٹی دکھائے تو اس فلٹر میں سے لازمی گزارنی ہے آپ، تاکہ آپ کو پہچان ہو سکے کہ اصل اور نقل میں فرق کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمارا جو اب آپ کہیں گے کہ جی کام یا اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے، چونکہ پیسوں کا بہت کم ہوتا ہے، وہ خالی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، دین یہ سوال کا جواب دینا ہے کہ 17,800 روپے کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، آپ 12,000 سے کر لیں، وہ بھی نہیں ہے 7,600 سے کر لیں، وہ بھی نہیں ہے 3,500 سے کر لیں۔ آپ کہتے ہیں 3,500 بھی نہیں ہے تو اپنی کچھ سیونگ دیکھیں، آپ نے کچھ پیسے جوڑ کے رکھے ہیں اس میں سے کر دیں۔ آپ کہتے ہیں جی سیونگ بھی نہیں ہے تو جنہوں نے کسی کو ادھار دیا ہوا ہوگا آپ نے، اس ادھار میں سے کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے ادھار بھی کسی کو نہیں دیا ہوا، پھر آپ ایسا کریں کہ اپنی جو آپ کی اپنی ذاتی کوئی چیز ہو جس کی ضرورت اگلے 1-2 مہینے کے لیے نہ ہو، اس کو سیل کر کے آپ کر لیں۔ آپ کو تو 2 ہفتے میں پیٹرن ہو جائے گی، ظاہر آپ کام کریں گے تو۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے تو آپ کسی سے لون لے سکتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ بھی نہیں ہے تو اب آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ ایفیلیٹ کر سکتے ہیں فری میں، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس میں وہ فوراً آئے گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو منہ سے بتا پاتے ہیں، 90% تو بتا ہی نہیں پاتے کہ ہمیں یہ کام ہی بہت مشکل لگ رہا ہے، ہمیں تو بندے کہاں سے ملیں گے جن کو ہم کنوینس کریں گے، یا ہمیں کسٹمر کہاں سے ملیں گے جن کو ہم پروڈکٹ بیچیں گے۔ تو یہ بات وہ پہلے کرے، آپ نے پہلے کر دینی ہے کہ اگلا سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب میں آیا یا میں آئی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ یہ تو سب سے مشکل کام ہے، پروڈکٹ بیچنا اور بندے کنونس کرنا۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ میں جب اس میں آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ کام کتنا آسان ہے اور یہ کتنا سپورٹیو سسٹم ہے۔ ایکونیکس میں کیا ہوتا ہے، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کوئی سے 2 لوگوں کے ساتھ میرا میٹ اپ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، آن لائن یا آف لائن دونوں؟ میری آپ ان سے بات کروا سکتے، آپ نے صرف ان کو آن لائن سسٹم دیکھا ہے، اچھا ہے برا ہے مجھے نہیں پتا، میں آپ کا ایک میٹ اپ کروانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں اپنے سر سے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم ایک میٹ اپ کر لیتے ہیں، کوئی سے 2 بندے آپ کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں 2 بندوں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، اسے کہیں ڈن، یہ کام تو ہو گیا، آگے آپ کی ہیلپ میں کروں گا کہ آپ کہ وہ لوگوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، کیسے کنونس کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، بس یہ 2 کام آپ نے کرنے۔ دوسرا،
پروڈکٹ بیچنے والی بات ہو گئی. آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں آپ کو ایک ویڈیو دوں 30 سیکنڈ کی کسی ایک پروڈکٹ کی اور آپ کو آپ کا لنک نکال کے دوں تو آپ اس سٹیٹس کے اوپر اسے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے لیے لگا سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ سٹیٹس کے اوپر. ہاں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسے کہیں بس ڈن, میں نے آپ کو 30 سیکنڈ کی ویڈیو دینی ہے, ساتھ لنک دوں گا, آپ کا ہی لنک آپ کے ہی اکاؤنٹ سے نکال کے آپ نے وہاں پیسٹ کر دینا ہے. جیسے ہی اس کے اوپر رسپانس آتا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے, آگے اس کے اوپر ساری ڈسکشن کرنا یہ میرا کام ہے, آپ بے فکر ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں گے جب اسے یقین آ گیا کہ یار یہ کام تو کوئی اتنا مشکل ہے ہی نہیں, یا اگر میرے سے نہ ہوا تو یہ بندہ میری ہیلپ کرے گا, ہی ول کنفرم جوائن ود یو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کنفرم آپ کے ساتھ جوائن کرے گا. پھر آپ نے اپنے اوپر یہ 2 چیزیں مسلط کر لینی ہے کہ کم از کم 2 لوگوں کی پریزنٹیشن اور 2 لوگوں کی جوائننگ تک آپ اس کا کھیڑا نہیں چھوڑیں گے. کم از کم 2 لوگوں تک اس کی ہیلپ کریں گے. وہ 2 لوگ آپ سے ملواتا ہے, اس میں سے کوئی بھی کلوز نہیں ہوتا, اسے کہیں کوئی بات نہیں اور دیکھو اور 1-2 ڈھونڈو اور 2-3. آپ نے اپنے اندر رکھنا ہے کہ کم سے کم میں نے اس کو 2 جوائن کرا کے دینے ہیں, اپنے نہیں اسی کے ریفرنسز میں سے. اور پروڈکٹ اسے کم سے کم میں نے 10 آرڈر جو ہیں وہ جنریٹ کرا کے دینے ہیں, جس میں میں اسے ویڈیو کانٹینٹ ڈسکشن اس کے سوالوں کے جواب یہ کر کے دوں گا. وہ بندہ آٹو ہو جائے گا ساری زندگی کے لیے. یہ میرے سے لکھوا لو, یوں پریزنٹیشن کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ آپ کی پریزنٹیشن امپیکٹ کریٹ کرے گی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا اور آپ کو ریجیکٹ کرتا, آپ نے خود ہی سوالوں کے جواب نکال کے رکھ دیے. اوکے, دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے فزیکل پریزنٹیشن. آپ میں سے بہت سارے لوگ فزیکل کام نہیں کرتے. یہ آپ لوگوں کا نیٹورکنگ کیریئر میں سب سے بڑا فیلئر ہے اگر یہ آپ نہ کر پائے. صرف آن لائن جو ہے نا, صرف آن لائن یہ ایسا ہی ہے جیسے آن لائن ساری زندگی آپ ڈرائیونگ سیکھتے رہو آن لائن. میری بیٹی ہے, وہ مجھے کہتی ہے بابا مجھے بھی گاڑی چلانے دو. تو میں اسے کہتا ہوں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے, تو وہ مجھے کہتی ہے روڈ پہ مجھے چلانے دو. میں نے کہا پتر یہ پورا جہاز ہے, یہ تو کدھر سے سنبھالے گی؟ وہ کہتی ہے ایگزیکٹ یہی رہی وہ, میں اپنی ٹیبلٹ کے اوپر بہت اچھے سے چلا لیتی ہوں, ایک جگہ بھی ٹچ نہیں ہوتی. اور اس نے کئی دفعہ مجھے اپنے ٹیبلٹ میں چلا کے بھی دکھایا. اور میں اس ٹیبلٹ کی بیس کے اوپر تو اسے جینون گاڑی نہیں دے سکتا روڈ پہ. ہم یہی کرتے ہیں, ہم سارا دھیان آن لائن کے اوپر لگا نہیں کیا, آپ سب کچھ نہیں سیکھے. اور فزیکل کی 10 پریزنٹیشن آن لائن کی 100 پریزنٹیشن سے زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. اب فیمیلز کہیں گی ہم تو فزیکل ورکنگ نہیں کر سکتی. بالکل کر سکتی ہیں. آپ کے پڑوس میں مدرسہ ہے, آپ کے پڑوس میں اسکول ہے جس میں پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے, آپ کے پڑوس میں بیوٹی پارلر ہے جہاں آپ جاتی ہیں, آپ کے پڑوس میں کڑھائی سینٹر ہے, ووکیشنل سینٹر ہے, آپ کے پڑوس میں فیملی پڑوسی ہیں, فیملی ممبر ہیں, پھر ان کی آگے فرینڈز ہیں, بہت آپ کا فیملی کا ایک گروپ ہے, بہت کچھ ہے آپ کے پاس. آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو کسٹمر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور سیم اسی طریقے سے میلز کے پاس بھی ڈیفینیٹلی ہے, بہت بڑا ایریا ہے. آپ نے ایک بندے کے ساتھ کا کانٹیکٹ نمبر لینا ہے, اس سے 4 چیزیں جاننی ہیں. اس کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے ایک افیکٹو کانٹیکٹ لسٹ کیسے بناتے ہیں, اس کے بارے میں 4 چیزیں جاننی ہے. اس کا نام کیا ہے, وہ کہاں سے ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کا فری ٹائم کیا ہے. جب یہ 4 چیزیں پتہ چل جائیں اس کے بعد اسے پریزنٹیشن ٹھوک کے دے دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, فزیکل پریزنٹیشن لازمی کرو, فزیکل پروڈکٹس بھی سیل کرو, لیکن فزیکل پریزنٹیشن آپ کو کیا سکھائیں گے؟ آپ کو ایکسپریشن سکھائیں گے, لوگوں کو پڑھنا سکھائیں گے, لوگوں کی آنکھوں سے باتیں کرنا سکھائیں گے, لوگوں کے لہجے آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں گے. سیل تو بڑا وسیع دنیا ہے. یہ سب آپ کو تب ہوگا جب آپ فزیکل بہت اچھی پریزنٹیشنز کریں گے. اس کے بعد ہے ٹارگیٹس اینڈ گولز. ایک بات یاد رکھیے گا, آپ لوگوں کے جب تک ٹارگیٹس اینڈ گولز نہیں سیٹ ہوں گے نا, آپ ایک جسے کہیں نا ویل ڈسٹنگوش قسم کی لائف نہیں گزار سکتے. ٹارگیٹس اینڈ گول بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, میرا اگر یہ گول نہ ہو کہ میں نے اس کمپنی کو انٹرنیشنل بنانا ہے,
تو میرے دماغ میں انٹرنیشنل آئیڈیاز کیسے آئیں گے؟ پہلے تو یہ بتائیں، میرے انٹرنیشنل ریفرنسز کہاں سے بنیں گے؟ بن ہی نہیں سکتے، تو پھر انہیں اچیو کرنا تو بہت دور رہ گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اگر میں اس کے ساتھ ڈریم رکھ دوں کہ میں نے ایک پرائیویٹ جیٹ خریدنا ہے تو میری ضرورت بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب میں بزنس کو اتنا پھیلا دوں گا تو پرائیویٹ جیٹ میری ضرورت ہوگی اور پھر میں اسے خرید لوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میرے پاس ٹارگٹ ہی نہیں ہے، میں نے صرف روٹی کو ہی اپنا ٹارگٹ سمجھ لیا ہے، پیٹ کو اپنا ٹارگٹ سمجھ لیا ہے، تو بھائی لوگ 50 سال کی ایج میں بھی بیکار گھوم رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی اچھے کی پلاننگ نہیں کرتے، کسی ٹارگٹ کو پانے کی پلاننگ نہیں کرتے، کامیابی کی پلاننگ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ آٹومیٹیکلی ناکامی کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ٹارگٹس اینڈ گولز بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ٹارگٹس اینڈ گولز میں آپ لوگ ٹارگٹس اینڈ گول بناتے ہیں رزلٹ کے، جو کبھی اچیو نہیں ہوتے. رزلٹ آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے، رزلٹ کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے. آپ میں سے بے شمار لوگ کہیں گے سر ہم ٹارگٹس اینڈ گولز بناتے ہیں لیکن وہ اچیو نہیں ہوتے. اس کے پیچھے وجہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر ٹارگٹس اینڈ گول رزلٹ اورینٹڈ ہوتے ہیں. مجھے 1 لاکھ کمانا ہے، مجھے 2 لاکھ کمانا ہے، مجھے 5 لاکھ کمانا ہے. واٹ از دس؟ اور ایک اور بڑا غلط بیہیویئر ہماری کمیونٹی میں ڈیولپ ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک پی وی کا کام کریں گے اور پوچھیں گے سر یہ ایک پی وی میں نے یونی لیول میں کیا ہے، اس کا کیا ملے گا؟ سر میں نے یہ کیا ہے، اس کا کیا ملے گا؟ سر میں نے یوں کیا ہے، اس کا کیا ملے گا؟ مجھے تو یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے کسی دن یہ نہ کہنا شروع کر دیں سر آج میں نے ایکونیکس کا نام لیا ہے، آج کیا ملے گا؟ سر آج میں صبح صبح اٹھا ہوں، میں نے ایکونیکس کے بارے میں سوچا ہے، تو کیا ملے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے نا، کیونکہ سوچا تو ہے نا. تو یار ان چیزوں سے باہر نکلو، ہمیشہ ڈیلیورنگ ایٹیٹیوڈ پہ کام کرو. دنیا کی جتنی بھی سیلز کی کمپنیز ہوتی ہیں ان میں جو سیلز کی ٹیم ہوتی ہے ان کی پتہ ہے ڈسکشنز کیا ہوتی ہیں؟ میرا کتنا ٹارگٹ اچیو ہوا، میں نے کتنی سیل کریٹ کی، میں نے کون سا کتنا پروڈکٹ بیچا، میں نے کتنا اس دنیا میں کمال کیا. ان کی یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جناب اس کا مجھے کیا ملے گا اور اس کا کیا ملے گا. ناٹ ایٹ آل. یہ صرف ڈائریکٹ سیل میں جہاں یہ بندے جوڑے، ڈائریکٹ سیل میں بھی نہیں، ایم ایل ایم میں جہاں یہ بندے جوڑنا، بندے پہ بندہ، بندے پہ بندہ، بندہ ہی بندہ، یہاں پہ یہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں. جہاں جینون سیلز انوالو ہوتی ہیں وہاں نہیں ہوتا. اس لیے اپنا ایٹیٹیوڈ بلڈ کرو اپنے اور اپنی ٹیم کا. اس چیز سے باہر نکل جاؤ، ہمیں کیا ملے گا، اس سے باہر نکلو. اس پہ چلے جاؤ کہ ہم کیا کمال کر دکھائیں گے. آپ این جی ایس کی ٹیم ہے، بڑی ویل آرگنائز ٹیم ہے، آپ اس کے اوپر کام کریں اور ایسے کام کریں کہ آپ میں سے ہر لڑکے کے ٹارگٹ سیٹ ہوں اور اس کو اچیو کروائیں. آپ کا اچیو کبھی آپ کا پیچھے رہ ہی نہیں سکتا. یعنی اگر آپ منتھلی 5 لاکھ روپے اچیو کرنا چاہتے ہیں، ایکونیکس سے کتنا آسان ہے، ایک ایکسپورٹو سسٹم بنایا گیا کہ آپ اپنی ڈاؤن میں 5 لوگوں کو ٹارگٹ کرو کہ وہ 1 لاکھ کما سکیں، اس میں ان کی ہیلپ کرو. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ 5 لاکھ روپے پہ پہنچ جائیں گے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ پلیٹینم بنے تو آپ اپنی ڈاؤن میں 5 لوگوں کو گولڈ کی پلاننگ دے دو اور اس میں ان کی ہیلپ کرو. دیکھیں گولڈ آپ ہیں نا، تبھی تو آپ گولڈ کی پلاننگ زیادہ اچھے سے کر سکتے ہیں. آپ پلیٹینم کی پلاننگ اچھے سے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی تک آپ پلیٹینم بنے نہیں. آپ گولڈ کی پلاننگ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ گولڈ ہیں. تو 5 لوگوں کو آپ ٹارگٹ کریں، ان میں سے ایک بھی گولڈ ہو گیا تو آپ پلیٹینم ہو جائیں گے، لیکن ان 5 کے 5 کو گولڈ کرنا ہے. اور آپ کا تو یہ ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. جیسے وہ 3 ایڈیٹس کی کمپنی ہے، ان کی جو ٹینشن ہے کہ رینک کے نیچے رینک آ گیا تو اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا. آپ کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، 100 رینک نیچے سے نکال مارو، الٹا پیسے ہی بڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو 5 لوگ جن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو کہ ان کو گولڈ کرنا ہے، ان کے نیچے 3 لوگوں کو کم از کم سلور کی پلاننگ دو اور ساتھ ہیلپ بھی کرو. سلور کی کال آئے آپ ٹھک کر کے اس کو اٹھاؤ، رسپونڈ کرو، اس کی ہیلپ کرو. پروڈکٹ سیل کر کے دینی پڑے دو، کوئی پریزنٹیشن کو پروسپیکٹ دینے پڑے دو. وہ سلور ہوں گے، اوپر والے گولڈ ہو جائیں گے، آپ پلیٹینم ہو جائیں گے. کتنا آسان ہے. لیکن ہم نہیں، ہم نیچے والوں پہ ایفرٹ نہیں کرتے، اپنا پلیٹینم کرنا چاہتے ہیں. بھائی ہیلی کاپٹر لینڈنگ تھوڑی نہ ہوگی. یہی تو میرا جھگڑا تھا ان تمام لوگوں سے. میں نے جو پلیٹ فارم بنایا ہے یہ ایکسپورٹو سسٹم بنایا ہے جس میں ہر بندہ ترقی کرے گا، ہر بندہ. آپ نے کل مجھے ایک بندے نے میسج کیا، بڑا خوبصورت میسج تھا، مجھے بڑا مزہ آیا.
اس نے کہا سر جی جو لوگ ایکونیکس میں آج اکاؤنٹ بھی بنا رہے ہیں نا، مجھے یہ لگ رہا ہے آنے والے ٹائم میں ان کا یہی سب سے بڑا کام ہوگا، اور یہ ان کا اکاؤنٹ بہت مہنگا جو ہے وہ ان کے لیے ایک پورا ایسٹ ہوگا۔ یہ بات اس کی 100% ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، میں نے ہمیشہ اس بات کو وہ کیا ہے کہ یار ٹیم سپورٹ کو آگے لے کے جاؤ۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں نا، پھر آپ ناکام نہیں ہوتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ایک بندہ اٹھا، ہم بات کرتے ہیں فیصل بلوچ کی، فیصل بلوچ اٹھا، اس نے جناب اپنی امی کا بھی اکاؤنٹ لگا دیا، اپنے بھائی کا بھی لگا دیا، بھابھی کا بھی لگا دیا، کوئی دور کی کزن تھی اس کا بھی لگا دیا، بھائی کے اکاؤنٹ پہ بھی ملینئر بن گیا، اماں کے اکاؤنٹ پہ بھی ملینئر بن گیا، بھابھی کے اکاؤنٹ پہ بھی ملینئر بن گیا، اس سے نیچے والے اکاؤنٹوں پہ بھی ملینئر بن گیا۔ اب میرا جھگڑا کیا تھا؟ میں ان کو فیک اکاؤنٹ کیوں کہتا تھا؟ میں یہ کہتا تھا کہ آپ کے ڈائریکٹ ریفرنس میں آتا ہے منور، رانا افضال، ابرار چودھری، سمیر افضال، یہ لوگ آتے ہیں۔ ان میں سے کسی نے آج تک 10 لاکھ روپیہ بھی نہیں کمایا بھائی، 5 لاکھ روپیہ ان میں سے کسی نے نہیں کمایا۔ آپ جناب آپ ان کو ملینئر بنا رہے ہیں جن کو میں نہیں بنانا چاہ رہا، میری کمپنی نہیں بنانا چاہ رہی، وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں، وہ میری کمپنی کو نہیں جانتے، میری کمپنی میں کام ہی نہیں کرتے۔ یعنی اس کا بھائی وہ ایکونیکس کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں ہے، اس نے کبھی ایکونیکس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ وہ ایکونیکس کے اوپر الٹا ہو سکتا ہے وہ لانتے بھیجتا ہو، جیسے وہ کہتا ہے میرے گھر والے میرے خلاف تھے نیٹ ورکنگ میں، ان کو تو ملینئر بنا رہا ہے، اپنے لڑکوں کو کیوں نہیں بنا رہا؟ یہی بات جب میں اس کی ڈاؤن میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ میں یہی تو کہتا ہوں کہ یار، اور پھر میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہا کہ جناب آپ ساری آئیڈیاں جو ہیں ہماری اوپن کر دیں، باقی بے شک سب کو رگڑ دیں۔ میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں؟ میں کیوں رگڑ دوں؟ بھائی میں نے آپ کے بھائی کو ملینئر بنانا ہی نہیں ہے، میں نے پورے پاکستان کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا، میں صرف، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ابراہیم خلیل پاکستان میں بے روزگاری ختم کرنا، نہیں بھائی یہ جھوٹ ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، میں کر نہیں سکتا، میری اوقات ہی نہیں ہے۔ میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنا رہا ہوں جہاں پہ قابل لوگ پیدا ہوں گے اور وہ انٹرپرینور بنیں گے۔ اب جو میری کمپنی میں آتا ہی نہیں ہے، نہ ٹریننگز لیتا ہے، نہ کچھ نہ کا، اور اس کا آئی ڈی کارڈ یوز کر کے آپ پیسے کما رہے ہو، اور میں 2019 سے آپ کو منع کرتا آ رہا ہوں یہ مت کرنا، آپ نے کی، اور پھر جب پالیسی بنائی گئی تو پھر آپ کی چیخیں نکل آئیں، پھر آپ بلیک میلنگ پہ اتر آئے۔ تو یہی بات میں نے تو سسٹم سپورٹیو بنایا ہے۔ اچھا انہوں نے ایک بات اور مشہور کر دی کہ جی آپ گھر سے کسی کا اکاؤنٹ لگا ہی نہیں سکتے، ایک گھر سے ایک اکاؤنٹ لگانا ہے، تو اب ہم فیملیاں جوائن کرائیں گے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 3 لاکھ فیملیاں کام کر رہی ہیں، 3 لاکھ لوگ تو نہیں کام کر رہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات جھوٹ بول رہے، کیونکہ اگر آپ کا بھائی ایکٹیو ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یعنی کیونکہ یہ جو انعام اللہ غوری لوگ ہیں یا عظمت اللہ غوری، یہ 3 بھائی تھے، تینوں کے اکاؤنٹ ایکٹیو تھے، ہم نے تو نہیں بند کیے۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ ایک ہی مقصد ہے میرا، بڑا دھڑلے سے، اور اس بات کے اوپر کانفیڈنس رکھو، آپ کام کر رہے ہو یو ول بی ملینئر، میرا سسٹم ایسا ڈیزائن ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے ہم نے آج دل پہ یہ عہد کر کے اٹھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جڑنے والا کوئی بھی شخص انشاءاللہ ملینئر بنے گا، ہم اس کی یہ والی پیٹ کی بھوک ضرور مٹائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آج ہزاروں الزام بھی میرے اوپر لگاتے ہوں، مجھے کک پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نا ایک تھیوری ہے مائنڈ اوور میٹر، کہ میں مائنڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ میرے لیے میٹر ہی نہیں کرتے کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں نے جہاں جواب دینا ہے میں ادھر ہی جواب دے ہوں، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، سو دس از دا تھنگ، اپنی اس چیز کو بہتر کرو، اپنے ٹارگٹس، اپنی رینک اور سیل کو بناؤ، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھو، اپنی رینک کے بارے میں رکھو اور سیلز کے بارے میں رکھو، میں نے کتنی سیلز کرنی ہے، آپ کے چیک کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ میرے سے لکھوا لو۔ اور پھر اگلا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ بہت سارے لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ میں مسئلہ آتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اتنا کام صبح کرنا ہے، یہ والا کام شام کو کرنا ہے، یہ والا کام اتنے بجے کرنا ہے، یہ والا اتنے بجے، اسے کہتے ہیں ٹائم اسکیجولنگ، اسے اسکیجولنگ کہتے ہیں، اسے ٹائم مینجمنٹ نہیں کہتے۔ دنیا میں 90% ٹرینر ہی نہیں جانتے جو ٹائم مینجمنٹ کے اوپر ٹریننگ دے رہے ہیں، انہیں خود نہیں پتا ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ یہ ٹائم اسکیجولنگ کو ٹائم مینجمنٹ بولتے ہیں۔
آپ نے اسکیجولنگ کرنی ہے، یہ کام اتنے بجے، یہ کام اتنے بجے، یہ کام اتنے بجے، یہ کام اتنے بجے، روبوٹ کی طرح۔ یہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم مینجمنٹ ہوتا کیا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا میری 3 لاکھ کمیونٹی ہے، میں سب کو رپلائی کرتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، ابھی میں میچ کھیل کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کسی مووی کا نام لیں، وہ ساری میں نے دیکھی ہوئی ہیں۔ بکس تو خیر بہت عرصہ ہو گیا میں نے بکس نہیں پڑھی، تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جس کتاب کا نام لیں گے میں نے پڑھی ہوئی ہوگی۔ میں نیوز ہوتی ہے کہ آپ نے کام کو کم ٹائم میں کم ٹائم کو افیکٹو کیسے بنا لیا، اس کو مینجمنٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک تو ملٹی ٹاسکنگ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ملٹی ٹاسکنگ میں پرابلم نہیں ہے، یعنی اگر میں 15 منٹ میں ناشتہ کرتا ہوں اور 15 منٹ میں میں نیوز سنتا ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں کہ ایک طرف سے میں ناشتہ کر رہا ہوتا ہوں، ایک طرف سے میں نیوز لگا لیتا ہوں، تو 15 منٹ میں دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ۔ میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں، اس کو جب میں رینڈرنگ پہ لگاتا ہوں تو میں سارے واؤچر سائن کرتا ہوں، واؤچر بھی سائن ہو جاتے ہیں، ویڈیو بھی رینڈر ہو جاتی ہے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں سٹاکس کو دیکھتا ہوں تو ساتھ مووی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ میں سٹاکس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ مووی میں کیا کرتا ہوں، میں آپ لوگ 2 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہیں، میں وہ 2 گھنٹے والی 5 منٹ میں دیکھتا ہوں۔ کیسے دیکھتا ہوں؟ آج کل موویز کے وہ آتے ہیں، ریویوز آتے ہیں، 5 منٹ میں ویڈیو میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس مووی میں کیا کیا ہوا ہے، وہ تصویروں کے ساتھ، ایفیکٹس کے ساتھ۔ میں وہ سارا دیکھ لیتا ہوں، 5 منٹ میں پوری مووی کا مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا ہے، اور جو بیسٹ سین ہوتے ہیں وہ سارے میں دیکھ لیتا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ پوری مووی میں جو بیسٹ سین تھے وہ بھی پتہ چل گیا۔ اچھا، آپ لوگ تو صرف مووی دیکھتے ہوں گے، میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اس میں کون ایکٹر اور ایکٹریس تھی، کون سا اچھا گانا تھا، کون سا ڈانس تھا اچھا، اور اس میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی، اس پہ کتنا پیسہ لگا، پروڈکشن میں کتنا ٹائم لگا، اور پھر اس نے کتنا بزنس کیا، اور یہ کس مقصد پہ بنائی گئی، اور اس کے پیچھے جو سٹوری تھی وہ ریئل تھی یا فیک تھی۔ کمال نہیں ہو گیا؟ یہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا، جب آپ چھوٹی چھوٹی پریکٹس کرو گے روزانہ کی بیس پہ کم از کم اپنی ٹو ڈو لسٹ بناؤ، آج میں نے کیا کیا کرنا ہے، اور کم سے کم بناؤ، شروع میں کم سے کم، یعنی اگر آپ دن میں ویسے 5 کام کرتے ہیں نا، آپ دن میں 2 کام کی لسٹ بناؤ، لیکن دماغ کو ایک پیغام دو، جب تک یہ 2 کام نہیں ہوں گے تو نے سونا نہیں ہے، تیری ایسی کی تیسی، تو نے مووی نہیں دیکھنی، تجھے میں کچھ بھی نہیں دیکھنے دوں گا، کھانا بھی نہیں کھانا، جب تک تو یہ 2 کام جو میں نے تجھے ٹاسک دیے ہیں یہ جب تک تو کمپلیٹ نہیں کرے گا۔ دماغ کو عادت ڈالو، جب اس کو آپ کے کمانڈ کے اوپر کام کرنے، جی حضوری آ گئی نا کہ آپ جو اسے کمانڈ دے رہے ہو اس کے اوپر حل نکال رہا ہے، پھر آپ انبیٹیبل ہو جاؤ گے، انبیٹیبل۔ پھر آپ کا دماغ کو پتا ہوگا کہ جب تک میں اس کا حل نہیں نکالوں گا یہ مجھے سونے نہیں دے گا۔ اس طریقے سے کام کرو، ٹھیک ہے۔ آگے آتے ہیں ایکٹیویٹیز، مومنٹم بلڈ کرنے میں، مومنٹم بلڈ کرنے میں کچھ کام ہمیں فار دی سیک آف کمپنی کرنے پڑتے ہیں، ہمیں لائلٹی شو کرنی پڑتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اپنے گروپس میں جتنی بھی فرنٹ لائن میں ویڈیوز آتی ہیں 30 سیکنڈ کی، ریویوز آتے ہیں، اپنے گروپس میں لازمی شیئر کرو، اور سارے لوگوں کو کہو کہ یہ اسٹیٹس پہ لگائیں، اس سے مومنٹم بلڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک ایسا گروپ بناؤ جس میں کوئی بھی بندہ فریلی بات کر سکے، وہ جب بات کرے آپ میں سے ہر کوئی لنک مانگ لیا میں کیوں جواب دوں، نو، ہر بندے کی یہ کوشش ہو کہ یار میں اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک مشورہ ہی دے دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے آ کے گروپ میں کہ یار مجھے کام نہیں آتا، میرا کام نہیں ہو رہا، ہر بندہ ایک ایک مشورہ اگر دے دینا، اس بیچارے کے پاس 20-25 مشورے اکٹھے ہو جائیں، اس میں سے ایک کبھی وہ کام آ جائے اس کا، تو اس کا کام چل جائے گا۔ دیکھو آپ کے مشورے سے کچھ نہیں گیا لیکن اس کا کمال ہو گیا۔ میں اس 3 لاکھ کمیونٹی میں ہر بندے کا رپلائی اس لیے کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری چند باتوں سے آپ کا کام بن جائے، واللہ ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں،
اس کا بیہائنڈ دا ہیڈ بہت بڑا ریزلٹ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے قدرت کے پاس، جو آپ کو یک دم کہیں جا کے ملتا ہے. اس لیے ریویوز، آن لائن سٹور کے اوپر کام کرو، ریویوز دو، اور ایک سولوشن اورینٹڈ اپروچ اپناؤ. سولوشن اورینٹڈ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے فوراً اپنے اندر سے پوچھو کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. آپ کو دماغ اس کا حل نکال کے دے گا. یہی چیز آپ کو قابل بنائے گی. قابل آدمی کی زندگی میں کبھی بھی دیواریں نہیں ہوتی، کبھی بھی بند رستے نہیں آتے، وہ حل نکال لیتا ہے، ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ایکٹیویٹی سٹارٹ کرو فار دی سیک آف کمپنی، فار دی سیک آف مومنٹم بلڈ کرنا ہے. ہر حالت میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بناؤ، ہر بات کا سٹیٹس لگاؤ. جو آپ نے دیکھا ہوگا میری کتنی ایکٹیویٹیز آتی ہیں، میرا اس ٹائم ہر ٹائم سٹیٹس تقریباً ایکٹیو رہتا ہے. اس میں بھی ریویوز لگا رہا ہوتا ہوں، میں بھی پروڈکٹ کے بارے میں لگا رہا ہوتا ہوں، آن لائن کام کے بارے میں لگا رہا ہوتا ہوں. یہ وہ ان سب چیزوں سے مومنٹم بلڈ ہوتا ہے، اور مومنٹم بڑا کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا کام کرتا ہے. سو تھینک یو سو مچ. یہ میری طرف سے ڈسکشن تھی. اب آپ لوگ ایک ایک کر کے جو بھی آپ کو پرابلمز آ رہے ہیں، جو بھی آپ کو سوال ہے، وہ آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر شریار احمد عباسی بات کر رہا ہوں. جی جی سر میرے اصل میں 4-5 کوشچن ہے، اگر ٹائم ہو تو میں جی پوچھ سکتا پلیز ہوں. پلیز پلیز. سر سب سے پہلا تو میرا یہ کوشچن ہے، جیسے آپ نے بتایا بھی ہے نا فزیکل کا یعنی ٹریننگ دینی چاہیے آپ لوگوں کو. تو جو اکونکس کا میرا مشن تھا تقریباً میں نے سال پہلے سٹارٹ کیا تھا، اس میں نے یہی سوچ کے آیا تھا کہ ویسے مجھے سونو شرما، قاسم علی شاہ اور باقی لوگوں کو فالو کرتا ہوں، تو ایسا پلیٹ فارم چاہیے جس سے مجھے، تاکہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں، انسپائر کر سکوں. اور اکونکس مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے میں اپنی بات اور اپنا نام لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. تو کیا اکونکس مجھے ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گی جس سے، کیونکہ میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، اسکول کالج اور یونیورسٹی تک مجھے علم ہے، اور باقی بھی فین فالوئنگ میری ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا میں ہے، جیسے بلال بھائی کو بھی پتہ ہے، یوٹیوب فیس بک پہ ان کو میں بتاتا رہتا ہوں. تو کیا ایسے اکونکس مجھے پلیٹ فارم دے گی جس کے ذریعے میں لوگوں کو انسپائر کر سکتا ہوں، یا ایسا مجھے کبھی موقع نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو ٹائم بھی دینا ہوتا ہے، کیونکہ اسکول کالج اور بڑی یونیورسٹیز وغیرہ میں اگر آپ کے پہنچ جائے تو آپ مجھے بتائیں گے تو میں وہاں پر جا کے ان کو پریزنٹ کروں گا. کیا ایسا مجھے موقع مل سکتا ہے بالکل. یا ہم نہیں؟ ایک چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم جو ہمارا ایفیلیٹ پروگرام ہے نا، آپ کو ریسنٹلی شاید آپ کو اس چیز کا، آپ میں سے بے شمار لوگوں کو تو پتا ہوگا، ہمیں بیسٹ آئیڈیا کا ریوارڈ ملا ہے چیمبر آف کامرس 2023 کا، 2023 کا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ہم نے ایک پراپر پریزنٹیشن ریڈی کی ہے، جو ہم مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہم جا کے، مختلف سرکاری انسٹیٹیوٹس میں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں جا کے یہ چیز ہم ان کو پریزنٹ کریں گے، جس کا آغاز ہم پاکستان کے پنجاب کالج سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پنجاب کالج کے جو پروفیسرز ہیں، جو پرنسپل صاحب ہیں، جو یہاں ہمارے پاس ہیں، ان کے ڈائریکٹر سے ہماری ایک میٹنگ پینڈنگ ہے، وہ میں نے کرنی ہے، میری وجہ سے وہ لوگ ریڈی ہیں. تو وہ جیسے ہی چونکہ ہمارا ایک سرور ہم نے شفٹ کرنا ہے ہاسٹنگر پہ، تو جیسے ہی ہماری سائٹیں اپڈیٹ ہو جاتی ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں، تو میں نے پہلی اٹیمپٹ میں وہ میٹنگ کرنی ہے. اس کے بعد پورے پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں آپ اکونکس کا جھنڈا لے کے دھڑلے سے جا کے وہاں پہ آپ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں. آپ جو ہے وہ، اگر آپ ٹریول کر سکتے ہیں، آپ کو تمام تر فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں گی. یہ تو ہوگا کمپنی کے بیہاف پہ. دوسرے نمبر پہ ایک چیز آتی ہے کہ ایک بندہ اپنے بیہاف پہ کرتا ہے. میں نے آج تک زندگی میں جتنا بھی بینچز پہ کھیلا ہے، جتنے بھی بینچز پہ، تو میں نے اپنے بیہاف پہ کھیلا ہے. یعنی مجھے کبھی کوئی کہیں سے نہ اسپانسر کیا گیا، نہ مجھے وہ کبھی بھی کیا گیا. اس میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایکسپیرنسز کی، ایکسپوجر کی اور اچیومنٹس کی. ابھی دیکھیں نا، آپ نے تو بات کر دی کیا نام ہے، قاسم علی شاہ صاحب کی، میرے بہت قابل قدر ہیں، بٹ میں ان سے کوئی بہت زیادہ انسپائر نہیں ہوں، بلکہ میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہے. ہاں، کسی بندے نے اس سے فن گفتگو سیکھنا ہو کہ بات کیسے کرتے ہیں، تو وہ بہت اچھا ہے. ادروائز نہ وہ بزنس کے بارے میں جانتا ہے،
نہ اس کے جتنے بھی بزنس آئیڈیاز ہیں یا جو بھی وہ آئیڈیاز دیتا ہے وہ فرسودہ اور اسٹوپڈ ہے. معذرت کے ساتھ, آپ چونکہ فین ہوں گے ان کے اور میری اس بات سے, اس کی وجہ کہ میں تو ان کو بہت کلوز سے جانتا ہوں, ایک ایسے شخص سے جو جنہوں نے ان کے ساتھ کبھی بزنس کیا اور انہوں نے کبھی دکان بھی نہیں چلائی. سیم یہی رائے میری ہے آزاد چائے والے کے بارے میں. اس نے کبھی ایک لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں رکھی, اس نے کبھی دکان تک نہیں چلائی, اسے بزنس آئیڈیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں اگر آئیڈیا کی اسپیلنگ اس سے سنی جائے تو مجھے نہیں لگتا اسے آتی ہوگی. ٹھیک ہے, ساری زندگی اس نے کورسز بیچے ہیں, ساری زندگی اس نے ایڈورٹائزمنٹ کر کے اپنا چینل گرو کرایا ہے, بڑی بڑی کہانیاں سنائی ہیں اس نے, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ان کے اسٹوڈنٹس جو کبھی ان کے پاس سے پڑھ کے آئے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے. پریکٹیکلی جب تک آپ کچھ نہیں کرتے نا تو آپ کے اندر ایکسپوجر نہیں آتا. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا جو مہنگا ٹرینر ہے اینتھونی رابن ہے, آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں, ایسا ہی ہے. یس سر. یونیورسٹی میں آدھے گھنٹے کا جو لیکچر کا چارج کرتا ہے نا جیک ما, جیک ما کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ جی سر, یہ علی, سونو شرما بھی ہے اور بھی باقی پاکستان کے قاسم علی شاہ ہیں, ماد ہیں, نہیں نہیں کافی بہت سے بھی ہیں, نہیں, باقی انٹرنیشنل بھی ہیں. میں دو لوگوں کے کمپیریزن کی آپ کو بات کر رہا ہوں. ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں اینتھونی رابن کا, اور ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں جیک ما چائنا والے کا. ٹھیک ہے, جیک ما کا آدھے گھنٹے کا جو کسی یونیورسٹی میں سیشن ہوتا ہے نا, وہ فارہا کئی گنا مہنگا ہے اس سے, اینتھونی رابن سے کئی گنا مہنگا ہے اس کے 4 گھنٹے کے لیکچر سے. یہ آپ جا کے گوگل کر لیجئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا. جیک ما 1 روپیہ نہیں لیتا اس کا. وہ کہتا ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ علی بابا میں نے کر دیا ہے, یہ میرے آزمودہ فارمولے ہیں, یہ کوئی فارمولہ چوکے گا نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو سیم اسی طریقے سے یو نیڈ, میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ زندگی میں کم از کم ایک دفعہ, وہ کہتا ہے نا دا کنگ از آلویز کنگ, آپ نے زندگی میں ایک دفعہ ایک دن کے لیے بھی تاج سر پہ رکھ لیا نا تو آپ کا نام ہمیشہ بادشاہوں میں لکھا جائے گا. تو زندگی میں ایک اچیومنٹ بھی آپ نے کبھی لے لی, آپ کا نام اچیورز میں لکھا جائے گا. تو جو بھی آپ پریزنٹیشن یا ٹریننگز لائف میں آپ کا گول ہے کرنے کے لیے, اس سے پہلے اس کی اسٹرانگ بیس بناؤ. اب میں فرض کیا کہیں پہ جا کے بات کرتا ہوں نا, تو میری بات لوگ اس لیے نہیں سنتے کہ میں بولتا بہت اچھا ہوں, وہ اس لیے سنتے ہیں میں نے کیا کیا ہے, کیا میں نے کوئی تیر مارا ہے. اگر میں نے کوئی تیر مارا ہوا ہے تو مجھے بڑے غور سے سنیں گے کہ یار یہ 25 سال کا لڑکا ہے, اس نے پی وی ٹی کمپنی بنا دی پرائیویٹ لمیٹڈ اور بی کیٹیگری کی. 4 سال میں ہم بی کیٹیگری میں آئے, کمپنی کو 10 سال لگتے ہیں. بیسٹ آئیڈیا کا ریوارڈ ہم نے لیا ہے 2023 میں. تو یار یہ اس چھوٹے سے لڑکے نے کر دیا ہے, چلو چپ کر کے سنتے ہیں اس کو, اور وہ سنتے ہیں بھائی, سمجھ آ رہی ہے نا. سو اس لیے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ نالج کے ساتھ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر کو لازمی ہوا دو, لازمی ان کو ان بلندیوں تک لے کے جاؤ جہاں پہ پھر آپ بول نہیں رہے ہوں گے بلکہ ہو رہا ہوگا. دیکھیں ٹریننگ دینے اور ٹریننگ ہونے میں فرق ہوتا ہے. میں کبھی بھی نہیں سوچ کے آتا جب بھی کوئی سیشن کرتا ہوں کہ میں نے کوئی کون سے والی بات کرنی ہے, نہ میں نے بات کرنا کسی سے سیکھا ہے کہ جی میں نے فن گفتگو کیسے کرنا ہے, ناٹ ایٹ آل. میں بس جو دل میں آتا ہے وہ بول دیتا ہوں اور وہی ٹریننگ بن جاتی ہے. That's the whole story. اور کیا کوشچن ہے آپ کا؟ سر میں آپ سے نا یعنی یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ مجھے یعنی ارن کریں یا کچھ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے جیسے بولا ہے نا ایکسپیرینس ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو میں نے اکونکس میں سر معذرت کے ساتھ میری سننا, پھر آپ بے شک بول دیجئے گا. میں نے اکونکس میں نے یہ سال لگایا ہے, تو سال میں نے کچھ سیکھا ہی ہے, ٹھیک ہے. ویسے کیونکہ اس کے علاوہ میں اسکول لیول میں بھی یعنی بسٹ اسپیکر کا اوارڈ حاصل کر چکا ہوں. اس کے بعد یونیورسٹی میں ٹیپٹا لیول پہ سیالکوٹ میں جا کے اسپیچ کی تھی, ٹھیک ہے, وہاں سے بھی, اور یونیورسٹی لیول میں بھی اب میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اکونکس میں مجھے سال پہلے جوائن ہوا تھا, ٹھیک ہے. اکونکس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. میں نے آپ سے کل کا ٹائم بھی لیا ہوا ہے 5 بجے کا, تو وہ ادھر بھی شاید میں آؤں, تو اس لیے اگر میری میری بات ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا, کیونکہ یہاں پر وہاں پر میں اور آپ ہوں گے, یہاں پر 60-70 لوگ بھی سن رہے ہیں, ان کا بھی کیا پتا ایسا ہی کوئی کوشچن ہو. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا پلیٹ فارم مجھے مل سکتا ہے کہ جہاں پر میں صرف اکونکس کے حوالے سے بول سکوں, کیونکہ اس سے نہ صرف آپ کا بلکہ میرا بھی یعنی کہ نام بنے گا, پھر اس کے بعد مجھے بھی لوگ سنیں گے, اس کے بعد بہت سے اور بھی ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی.
یہ آپ کے لیے، یہ سب کے لیے اویلیبل ہے. ہمارا ای نیکس کے بارے میں جو ہے ایجوکیشن آف نیکسٹ جنریشن، یہاں ہم کسی کو بھی یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ آپ آؤ، آپ یہاں پہ جو آپ کا بیسٹ ہے، جو آپ کے اندر ہے، آپ لوگوں کے سامنے رکھو، آپ ایکسپریس کرو. سکھاتے بھی ہیں. آپ تو چلیں پھر بھی آپ خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ وہ. ایکونیکس کے پاس بہترین پلیٹ فارم ہے، آپ بے فکر رہیں. سر تو یہ کب مجھے مل سکتا ہے؟ یعنی پلیٹ فارم کسی ڈائری کا نام تو نہیں ہوتا کہ میں اٹھاؤں گا اور آپ کو جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا اور آپ کو کہوں گا یہ پلیٹ فارم ہے. ایسا ابھی ہماری آن لائن جیسے ہوتی ہیں، ہماری آن لائن ہے تو آپ آن لائن پریزنٹیشن آپ اسکیجولنگ میں اپنا نام ڈلوا دیں، آپ کا پریزنٹیشن اسکیجول ہو جائے گی. اگر آپ فزیکلی کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جیسے ہی ہمارا کیا نام ہے یہ ود ان 2 ویک ہمارا یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا، تو جو جتنی بھی یونیورسٹیز اور پینلز ہمارے نام پہ آتے ہیں آپ کے نام پہ ہم اسکیجول کر دیتے ہیں. آپ جائیں وہاں لیکچر سر ڈلیور میں کریں. فزیکل ٹریننگ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سیشن وغیرہ میں تو بندہ بولتا ہی ہے نا. فزیکل بندہ جو بولتا ہے تو اس کا الگ مقام ہوتا ہے، وہ زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ وہ صرف اسی کے لیے آئے ہوتے ہیں، اسی کو سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں. دیکھیں فزیکل، میں فزیکل کی بات کرتا ہوں، پھر تو جب تک ہمارا یہ یونیورسٹیز کا اوپن نہیں ہوتا تو تب تک تو فزیکلی آفس میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں پریزنٹیشن سے، بزنس پریزنٹیشن سے جڑی ہوئی ہیں. وہ وہاں پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک پریزنٹیشن، آپ ایک ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ کے لیے تو سمپلی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس بنچ موجود ہے وہ فی الحال آن لائن تو موجود ہے. آف لائن جیسے ہی یہ یونیورسٹیز کا ہمارا وہ ہوتا ہے تو ہم نے تو پورے پاکستان میں کرنا ہے. تو اف یو وانٹ ٹو جوائن اٹ، یو مور دین ویلکم. اوکے سر، تھینک یو. یو ویلکم. اور کوئی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرا نام محمد صابر ہے سر، میں بھاولپور سے میں بات کر رہا ہوں. جی جی سر میں نا بیسیکلی جاب ہولڈر ہوں، میں جاب کرتا ہوں اور ہمارے پاس پروڈکٹ ہے سیسم، جو سیسم تل ہوتا ہے نا، جو جی جی وہ بریڈ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی میں نے کہا جو ہمارے پاس بیسیکلی میں فیصلہ آباد میں جاب کرتا ہوں اور ہمارے پاس پروڈکٹ ہے سیسم تل، جو تل بریڈ پہ لگتا ہے اور نانوں پہ لگتا ہے. جی 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 میں سن رہا ہوں. ہیلو جی جی ہیلو ان کی طرف شاید نیٹ ایشو ہو سکتا. ہیلو ہیلو جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ اپنا سر اب آ رہی ہے. میں نے کہا سر میں فیصلہ آباد میں جاب کرتا ہوں. بیسیکلی ہمارے پاس پروڈکٹ ہے تل سیسم، جو بریڈ پہ لگتا ہے اور نانوں پہ لگتا ہے. جی جی جانتا ہوں. جی وہ سر میں بیسیکلی اس کے بارے میں آپ سے میں نے فزیکلی سر غفران صاحب سے بات کی تھی. میں بیسیکلی ملنا بھی چاہتا ہوں آپ سے، ڈائریکٹلی تھرو بھی آنا بھی چاہتا ہوں. وہ پروڈکٹ ہم ایکونیکس پہ لانچ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ایکونیکس پہ لانچ ہو اور اونلی لوگ آن لائن، کیونکہ ہمارا ویژن بہت بڑا ہے اور دنیا بھر میں ہمارا یہ کام مشہور ہے، چل رہا ہے اور الحمدللہ اب بھی ٹنوں کے حساب سے جا رہا ہے. تو میں ابھی بیسیکلی یہ فنش فارم میں ہے، پیکنگ میں ہے؟ کتنی پیکنگ ہے اس کی؟ اس کی پیکنگ سر اپنا 10 کلو سے لے کر اپنا 40 kg تک ہے. نہیں نہیں، یہ تو بہت بڑی پیکنگ ہے نا، اسے ہول سیل پیکنگ کہتے ہیں، چھوٹی پیکنگ نہیں ہے آپ کے پاس. چھوٹی پیکنگ سر اب بیسیکلی ہم مشینیں لگا رہے ہیں اور چھوٹی پیکنگ بھی ہو جائے گی. تو میں بیسیکلی اسی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ ہول سیل پہ پاکستان میں بھی سیل کر سکے. یو ویلکم. آپ کسی بھی ٹائم، آپ کا جب بھی پروڈکٹ فنش فارم میں آتا ہے، آپ جب بھی وزٹ کرنا چاہیں آپ کو ویلکم کریں گے ہم. جی سر بیسیکلی بس میں یہی بات آپ سے ڈائریکٹلی اسی لیے آج سر طارق صاحب نے لازمن کہا تھا کہ یہ بات آپ سر سے ضرور، ایک بار کر یہ لیں. بہت اچھا تو پروڈکٹ ہے، یہ بہت اچھا پروڈکٹ ہے. جی تو آپ سر طارق صاحب نے تو چلو انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی نانی فوت ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا ایک بار سر سے آپ ڈائریکٹ بات کر لیں تو آپ کی آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے شکر ہے کہ آپ سے بات ہوئی. تو انشاءاللہ میں بیسیکلی سیمپل کے طور پر آؤں گا انشاءاللہ اسلام ضرور آباد کچھ دنوں. ضرور انشاءاللہ.
ٹھیک ہے سر, بڑی مہربانی. یو ویلکم. اور کوئی کوشچن؟ السلام اوکے علیکم سر. سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر, ٹھیک ہے؟ الحمد للہ. جی سر, میرا نام محمد عدنان نوری اور میرا تعلق پشاور سے ہے. جی جی سر کچھ دن پہلے میرا ایک کسٹمر کے ساتھ بات ہوئی, کیونکہ وہ جی. فیمیل ہے. تو وہ گھر میں صابن بناتی ہے نا, ہوں تو انہوں نے مطلب مجھے بولے کہ میں آپ کے ساتھ کام سٹارٹ کر لوں گا. میں نے ہوں پھر ان کو سارے پروجیکٹ بتا دیے. ہوں بینیکس کے بارے میں نے ان کو مطلب کہ بینیکس بھی پریزنٹ کیا نا. ہوں تو انہوں نے بولے کہ میں گھر میں صابن بناتا ہوں, تو میرے پاس کوئی لیبل وغیرہ کوئی پیکنگ کا سسٹم نہیں ہے. ہوں تو کیا یہ میں ایکونکس پہ لانچ کر سکتا ہوں, برانڈ بنا سکتا ہوں؟ ہوں تو اگر پیکنگ اس کی فنش فارم میں پیکنگ نہیں ہے پھر وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم پیکنگ کے بغیر پروڈکٹ نہیں لے سکتے. جی سر. اکارڈنگ ٹو دا لا جو ہے نا, گورنمنٹ لا کے مطابق ہم نہیں لے سکتے. جی سر. جی جی. تو جب اگر ان کی وہ پیکنگ کہتی ہے. بن جائے پھر ہم لے سکتے ہیں. اوکے سر, اوکے, تھینک یو سو جی مچ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں محمد ساجد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی 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 سر, میرا ایک کوشچن ہے. جی 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 سر, ایک کلائنٹ ہے, وہ مطلب چاہتا ہے کہ میں نے آن لائن اسٹور سے ہی شاپنگ کرنی ہے, ہوں اور تو وہ جو ہے نا مطلب کہتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی کی پروڈکٹ جو ہے نا بائی کرنی. جی جی تو کر سکتا ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب آپ وہ کر سکتے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل کر سکتے ہیں. وہ اس کا خالی آپ سائن اپ کریں گے, اسے کہیں گے جائیں آن لائن اسٹور پہ 23 PV سے لے کر 92 PV تک آپ پروڈکٹ بائی کریں, اس کے بعد اس کا آرڈر لگائیں. آپ کے جو PV آئیں گے وہ BV میں کنورٹ ہو کے آئیں گے, اور اس سے آپ پیکج بائی کر لیں. جی سمپل ہے. نہیں سر, وہ کہتا ہے میں نے اپنی مرضی سے, یعنی میں نے خود چیزیں بھی سلیکٹ کرنی ہے, میں نے آرڈر بھی خود لگانا ہے, تو اس کو اکاؤنٹ پہلے بنوا کے پھر اس کو آن لائن اسٹور پہ لاگ ان کروا کے تو پھر ہاں وہ لگائے گا. ہاں ہاں اسے کہو اپنی مرضی سے اگر سلیکٹ وہ کرو. جی جی, اگر وہ مطلب PV والی نہیں خریدتا اور کوئی خریدتا تو تب بھی بائی ہوگا نہیں پیکج یا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں, PV کے تو بغیر تو وہ کیسے لے سکتا ہے؟ وہ PV کے بغیر, PV ہی تو, کمپیوٹر تو PV کو جانتا ہے نا, جس پہ اس کا بائی جی پیکج جی کرے گا اور وہ کرے گا نا. تو PV کے جی بغیر تقریباً ساری پروڈکٹس کے اوپر PV موجود ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پروڈکٹ ایسی ہے جس پہ PV نہیں ہے. جی. جی تو جی سر وہ مطلب کٹھی مطلب 23 مطلب PV خرید سکتا ہے یا الگ الگ مطلب الگ الگ بھی کر ایک سکتا منتھ ہے. میں؟ الگ الگ جی بھی جی ایک منتھ میں بھی کر سکتا ہے, ایک سال میں بھی کر سکتا ہے. جی, تھینک یو سر سو مچ. یو ویلکم. جی. اور کوئی کوشچن؟ السلام علیکم سر, سر کیسے ہیں جو آپ؟ یہ جی جی کمل راجپوت فرام راولپنڈی. اچھا سر, میرا کوئی بہت امپورٹنٹ کوشچن تو نہیں ہے, بٹ یہ ہے کہ آپ سے یہ کوشچن ہے میرا کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کتنا اچھا؟ جیسے آپ ہمارے بارے میں اتنا سوچتے ہیں. اصل میں جب آپ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے اوپر بھی یہ ٹائم آئے گا نا, جو آپ کی خواہشات ہیں جب ان کو پورا کر لیں گے نا, پھر جو آپ کو مزہ آئے گا نا وہ صرف لوگوں کی خوشی دیکھ کے آئے گا. مطلب اس کے علاوہ آپ کو مزہ ہی کہیں نہیں آئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ابھی 26-27 سال میری ایج ہے. 26-27 سال کی ایج میں میں نے اپنی لائف کی جو بیسٹ گاڑی کبھی سوچی تھی, وہ گاڑی کیا, میں نے گاڑیاں رکھی. ٹھیک ہے. ماشاء جو اللہ ماشاء اللہ. جو لوگ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے اتنے لوگ سنیں, میں نے اس شہرت کا مزہ چکھا. میں نے چونکہ بہت کم لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں, میں نے مائنڈ سائنسز میں پاکستان ٹاپ کیا ہے, تو ماشاء میں اللہ. اس کی ریکگنیشن دیکھ چکا ہوں کہ جب بہت سارا مجمع آپ کے لیے تالیاں بجاتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. اور میں اللہ کا شکر ہے, میں ٹرمنالوجی آف قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ماشاء دین اللہ. میں لوگ جو ہیں وہ کریں, وہ مجھے آتا ہے. اس کے بعد بچ جاتا ہے پیچھے گھومنا پھرنا. تو میں نے پاکستان کی 100 سے اوپر جھیلیں دیکھی ہوئی ہیں. صرف میں نے دیکھی نہیں ہے, میں نے وہاں کیمپ لگا کے بہت ساری جگہوں پہ نائٹ سپینڈ کی ہوئی ہیں.
تو میں کھلا آسمان دیکھتا ہوں, پانی دیکھتا ہوں, میں گھوما پھرا ہوں بہت. پھر میرا خواہش تھا کہ کبھی جہاز پہ بیٹھ کے جاؤں, یہ وہ, تو میں نے انٹرنیشنل ٹورز کیے میں. تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا. ان تمام چیزوں میں وہ مزہ موجود نہیں ہے جب آپ کی ایفرٹ سے یا آپ کی محنت سے کوئی اور بندہ خوش ہو جاتا ہے, تو اس کی خوشی کا جو مزہ ہے نا وہ کہیں اور ہے. تو میں جب یہ سارا سفر کر رہا تھا, اور اس میں کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا, اور لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے کو بہت زیادہ محنت کی. نہیں, جب آپ اپنے شوق جو کام ہوتا ہے اس کو شوق بنا لیتے ہیں, پھر اس میں محنت کوئی نہیں ہوتی, بالکل کوئی محنت ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو چھٹی نہیں چاہیے, آپ کو مزہ آ رہا ہے, آپ کا شوق ہے. تو میں جب ان دا ایج آف 16 سال کی ایج میں پنڈی اسلام آباد میں آ گیا, اور یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ تو بڑی لگژری لائف گزارتے ہیں, تو ہم تو ساری زندگی ہم نے گاؤں میں گزار دی, یہ وہ. دین آئی ڈیسائیڈ کہ مجھے سارے شوق پورے کرنے ہیں. لیکن میں نے ویژن ہمیشہ بڑا رکھا کہ میں کبھی بھی ان چھوٹی چیزوں پہ کبھی رکوں گا نہیں. میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میری ایک گاڑی ہو, ایک چھوٹا سا گھر ہو, اینڈ دیٹس اٹ. ناٹ ایٹ آل, نیور ایور. میں نے کہا میں اس سے آگے بڑھوں گا, اس سے آگے دیکھوں گا. آج بھی اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اچھا ایکونیکس پھنس گیا, انٹرنیشنل بھی ہو گئی, ماسٹر پلان بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا, آپ کریں گے کیا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے 12 آئیڈیاز بھی لانچ ہو گئے, کیا یہ وہ. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرا مرتے دم تک کا کیا پلان ہے. میں نے مرنا ہے, ویسے مذاقاً میں کہہ دیتا ہوں, میں نے ایک آرٹیکل میں بھی لکھا ہے میں 74 سال کی ایج میں مر جاؤں گا. تو اس میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ میں نے سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے. میں یہ سارا بزنس یہ وہ کیوں کر رہا ہوں. میں نے ایک ریسرچ سینٹر بنا, میں کسی کو وہ نہیں بتاتا کہ وہ ریسرچ ہوگی, وہ ریسرچ ہم نے کرنی ہے. میں نے ایک ایسا اسکول بنانا ہے جہاں پہ کتابیں نہیں ہوں گی, جہاں پہ کلاسیں نہیں ہوں گی, اور بچوں کو خالی جو ہے وہ ان کے دماغ کو فالو کیا جائے گا, ان کے دماغ کو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر ایک بچہ بچپن میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ فزکس میں اچھا ہو سکتا ہے, تو ہم اسے 10 سال تک فزکس پڑھائیں گے بغیر پہلی جماعت, دوسری جماعت, تیسری جماعت, 5ویں جماعت, 10ویں 12ویں کے علاوہ. کوئی کلاسیں نہیں, کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا. ہم پریکٹیکلی اسے وہ سکھائیں گے, فزکس سکھائیں گے. یعنی اس میں کوئی بکس کے ساتھ ہم نہیں سکھائیں گے, ایکسپیریمنٹس کے ساتھ سکھائیں گے. تو وہ جب 10 سال کی ایجوکیشن حاصل کرے گا, وہ کسی بھی سائنٹسٹ سے بڑا سائنٹسٹ ہوگا. اس کی فیملی, اس کے پورے کیریئر کی ذمہ داری جو ہے وہ میں خود اٹھاؤں گا, یا وہ جو انسٹیٹیوٹ جو میں نے بنایا ہوگا وہ اٹھائے گا کہ بھائی اس بندے کا فکس اتنی سیلری, اس کے بچوں میں, اس کے گھر والوں میں, یہ وہ, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہ صرف کیا کرے گا, یہ ایکسپیریمنٹس کرے گا, کیونکہ یہ مسلمانوں کی کھوئی ہوئی میراث ہے جس کے اوپر ہمیں یہ کام کرنا ہے. میں یہ ریسرچ سینٹر کیوں بنانا چاہتا ہوں, جہاں پہ تجربے ہوں گے, جہاں پہ سب چیزیں فیسیلیٹیٹ کی جائیں گی لوگوں کو کہ یار آؤ یہاں پہ اوپنلی پورے پاکستان میں ہر بچہ آ کے کوئی تجربہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. ایک بچہ آئے گا یا کوئی بڑا آتا ہے, وہ کہتا ہے میں پانی سے موٹر بنانا چاہتا ہوں, آپ کو جو جو چیزیں چاہیے وہ سب آپ کو مل جائیں گی, بناؤ. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ بھی لگے گا, سبسڈیز چاہیے ہوں گی, اور پھر اس کے پیچھے کھڑے ایک پورے امپائر کھڑے ہونے چاہیے جہاں یہ ساری چیزیں. کیونکہ کوئی اپنا بچہ میرے لیے داؤ پہ تو نہیں لگائے گا کہ میں اسے کہوں گا کہ یار میں نے 5 سال کا یہ بچہ لیا ہے اور 15 سال میں آپ یہ بچہ میرے سے واپس لے لینا. یہ بہت بڑا دماغ بنے گا, لیکن یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن حاصل نہیں کرے گا. تو کوئی تو اپنا بچہ میرے داؤ پہ نہیں لگائے گا نا. میں جب انہیں یہ گارنٹی دے دوں گا کہ اس سے کہیں کام نہ ملا, تو میں آپ کو ساری زندگی کے لیے یہ سیلری دیتا رہوں گا, اس کی یہ ارننگ دیتا رہوں گا. آپ کا بچہ کہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ کہیں کوئی کام نہ کر سکا, میرے پاس کام کرے گا. تو اس سے کیا ہوگا کہ والدین کو یہ وہ ہو جائے گا کہ ہمارا بچہ ضائع نہیں ہوگا. اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ بچہ نہیں بنے گا, وہ بڑا دماغ بنے گا جو کمال کر دکھائے گا. میں نے چونکہ ٹائم گزارا ہے, میں جب ملیشیا میں تھا میرے ساتھ وہاں لوگ تھے, مطلب میں سب سے جو پاکستان میں سب سے شاید ذہین تو نہیں کہوں گا, میرے سے زیادہ ذہین لوگ موجود ہیں, لیکن میں ٹھیک ٹھاک ذہین بچہ تھا پاکستان کی طرف سے. لیکن جب میں وہاں گیا, جن میں اٹھتا بیٹھتا تھا, بھائی وہ ہمارے سوچ سے بھی زیادہ ذہین ہے. مطلب ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا, اس کا نام ڈیوڈ تھا, وہ جیوش تھا, یہودی تھا, داؤد نام تھا اس کا, جیوش تھا, یہودی تھا, اور وہ ایک ایسی ڈیوائس بنانے کی ایسی مشین بنا رہا تھا, اور اس کے پاس پریکٹیکل ایویڈنسز تھے کہ میں بنا لوں گا.
ٹھیک ہے. تو آپ اب یہ دیکھیں نا کہ دنیا کہاں ہے, مطلب کہاں پلا بڑا ہوں میں. تو میرے تو یہ شوق ہے اور یہ میں نے پورے کرنے اور اسی کے لیے میں لگا ہوں اور میں نے یہ کوشش ماشاء کی ہے. اللہ میں اتنا بس کہوں گی آپ کو کہ یہ جتنے بھی آپ کے مخالف بنے پھرتے ہیں نا, کسی کوئی بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ماشاء اللہ جس بندے کی نیت اچھی ہو نا وہ پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے, اور یہ چیز میں نے آپ سے سیکھی ہے. اصل میں اور یہ تو یہ جو جتنے بھی ہیں یہ بچے ہیں, یہ مجھے آج بھی بچے بالکل لگتے ہیں اور میں ان کے لیے بالکل نفرت نہیں اگلتا. اب بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں. میں یار میں آپ کے خلاف بات نہیں کرتا, آپ کی بیوقوفیوں کے خلاف بات کرتا ہوں. مطلب میں آپ اللہ معاف کرے میرا اور آپ کا کیا وہ ہے, مجھے آپ سے کیا لالچ ہے یا آپ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو. بالکل سر جی ٹھیک بالکل. ہے, تو اس لیے ہاں مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بیوقوف سے جی. اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ تھینک یو. صحت عطا فرمائے, اور اللہ پاک کچھ بھی اسی طرح سے نیک کام کرنے کی توفیق آمین. عطا فرمائے. میں بس آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ کمال کے بندے ہیں, یقین مانیں. اللہ آپ کو جزائے خیر کرے. وہ آپ کے تو طوطے اڑ جائیں. نہیں یقین مانیں میں ایکونیکس کے ساتھ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں ایکونیکس کے ساتھ ہوں, اور گولڈ رینک کے اوپر ابھی بس پہنچنے والی ہوں انشاءاللہ, بہت جلد کر لوں گی کمپلیٹ. بٹ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہی ہوں, کبھی بھی کوئی مطلب کہ جتنے بھی لوگ گئے ان سب نے مجھے مطلب کہ اپنی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ادھر گئے نا انہیں اٹھا کے اپنے ساتھ لایا جائے, لیکن ایک بھی دن کبھی بھی ایکونیکس کے سے نہ ہٹ کے نہیں سوچا. بس میں جو وین ہے وہ ایکونیکس ہے, باقی جتنے بھی آن لائن کام ہے وہ سارے کے سارے ایک سائڈ پہ, لیکن ایکونیکس کو یہ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اسی میں فیوچر ہے. انشاءاللہ بس اور سب سے یہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ جیسے بندے نیک انسان ہے ہمارے ساتھ, ہمارا جو موسن ہے وہ نیک ہے, باقی کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہے. اگر وہ پیسہ نہیں بھی آ رہا نا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہم لوگ ایک انشاءاللہ نیک انسان کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہماری انشاءاللہ کسی نہ کسی جگہ میں جو ہے وہ پار لگا دے گا. انشاءاللہ ہم نے تو آپ کے لیے میں نے ایک نثر لکھی ہوئی ہے, میں آپ کو اسپیشلی ڈیڈیکیٹ کروں گا نا کہ تھینک یو سو مچ سر یہ جی, میں نے تھینک بس یو سو ایسی مچ. ہی کسی لمحوں میں لکھی اور اس میں نے لکھا کہ تیرے جلوے تو ہر سو بے شمار دیکھے ہیں, یہ میں تو تیرے قابل بیان تھا. تو بند آنکھیں جو کچھ دیکھ سکتی ہیں وہی وہ حقیقت ہے اس کائنات کی بھی. تو بالکل جو خیال جو ہوتا ہے نا, خیال یہ زندہ ہوتا ہے, یہ اسی کی طرف سے آتا ہے. تو اگر آپ کو دن میں اچھے خیالات آتے ہیں, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ جنت میں جائیں گے دوزخ میں جائیں گے میرے پاس بڑا آسان سا ایک ٹیسٹر ہے, آپ نے اگر اپنی ایمان کو ٹٹولنا ہو تو. وہ کہتے ہیں کیا, میں کہتا ہوں دن میں آپ کو کتنے خیال آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں. اگر دن میں آپ کو زیادہ تر خیالات نیگیٹو آتے ہیں, آپ یہ سمجھ جاؤ کہ شیطانیت کی طرف سے آتے ہیں. خیال تو آپ کے اپنے اختیار میں تو ہے ہی نہیں, خیال آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اگر دن میں زیادہ خیال آپ کو پازیٹیو آتے ہیں, آپ سمجھ جاؤ آپ ٹھیک راستے پہ ہو اور آپ اس کی طرف ٹھیک جا رہے ہو, آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس یہ بڑا پیرامیٹر ہے. اگر ہمارے خیالات ہی اچھے ہو جائیں, وہی خیال خلا سے خیال نکل تخلیق کا ہی خالق ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں تو یہ کریڈٹ مجھے نہیں جاتا بلکہ اس کو جاتا ہے, جس نے نہ صرف میرے دماغ میں یہ خیال بھیجا بلکہ یہ توفیق دی کہ میں نے اس کو مینیفیسٹ کر لیا, میں نے اس کو پیدا کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ماشاء جی اللہ. تھینک یو. اور کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ سر یہ پینکس کے حوالے سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا. سر کوئی ایسا سورس آف انکم نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم ساتھ ساتھ ارننگ کریں اور ساتھ میں یہاں پر 3-4 سالوں میں یعنی کہ 5 سے 10 ہزار تک ہم روز کی اپنی پاکٹ منی لگا کے کوئی پراپرٹی وغیرہ خرید سکیں آسانی سے؟ بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. میں اصل میں آج کل پینیکس کو لے کے بڑے خطرناک چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں انشاءاللہ. خطرناک سے مراد یہ ہے کہ پینیکس میں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو پینیکس رینٹل ویلیو آفر کرے گی. رینٹل ویلیو یہ ہے کہ آپ ہم سے پلاٹ لیں گے,
پلاٹ لینے کے بعد آپ کو کمپنی اس کا ہر مہینے رینٹ دے گی, رینٹل ویلیو دے گی. جیسے ہی کمپنی آپ کو آپ کے اس کے پلاٹ کے اوپر ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی, جیسے ہی آپ کو ڈیولپ ہو کے مل جائے گا آپ کو جو ہے اس کے بعد رینٹ آنا بند ہو جائے گا. یعنی رینٹ تب تک آئے گا جب تک آپ کے ہینڈ پہ ڈلیور نہیں ہو جاتا. اگر فرض کیا وہ چلتا رہتا ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ کو پلاٹ فری میں پڑ جاتا ہے اور آپ کے پیسے بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں ریٹرن. لیکن یہ ابھی تک چونکہ ایک را آئیڈیا ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے. جی سر میرا ایک سر وہ ڈی کوشچن ہے. نیکس کے حوالے میں جی کریں. جی سر میرا ایک کوشچن ہے یہ کہ مطلب کوئی کلائنٹ کہتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف ای نیکس پہ کام کرنا ہے, میں نے لائک کوئی نالج ڈلیور کرنا ہے, کچھ پڑھانا ہے, تو اس کے لیے کیا سین ہے؟ دیکھیں دو اگر فرض کیا وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی سے پڑھانا چاہتا ہوں جو میرا دل کرے گا, تو وہ پلیٹ فارم تو ابھی تک نہیں ہے. اگر وہ فرض کیا چاہتا ہے کہ اچھا جو آپ نصاب مجھے دو گے اور پھر پڑھانا ہے تو وہ اس کا موجود ہے. جی سر جی وہ کیا مطلب کہے کہ میں نے میتھ پڑھانی ہے یا مطلب 9th 10th نہیں, کو وہ یا فی اس الحال طرح سے؟ نہیں فی الحال نہیں ہے. جی تھینک یو. جی جی ویلکم. السلام علیکم سر. سر کیا وعلیکم السلام. السلام سر, میں عفیفہ فاروق بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی جی ویلکم. سر میں نے آپ سے پرسنلی ایک بات شیئر کرنی تھی, کوئی کوشچن تو نہیں ہے میرے پاس. بہت سے جی جی لوگ ہیں جن پلیز. کو ہم ایڈ تو کروا لیتے ہیں, ان کو بہت کچھ ٹریننگ بھی دیتے ہیں, پرسنلی بھی دیتے ہیں, گروپس میں بھی دیتے ہیں, ویڈیوز بھی آف کورس جو ہوتی ہیں وہ بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن جب لوگ کچھ خود نہیں کرنا چاہتے تو ان کو ہم محنت نہیں کروا, جتنا مرضی آپ سکھا لیں, جب تک آپ کا ارادہ خود نہیں ہوگا نا آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. بالکل تو ایسا. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہمیں بددعائیں دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے پیسے لے لیے ہم سے اور ہمیں اس پلیٹ فارم پہ لے آئے ہیں جہاں پر ہم پیسے نہیں کما سکتے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ آتے ہی وہ ارن کرنا شروع کر دیں گے. سر میں ایک ہاؤس وائف ہوں, آئی ہیو 2 kids ماشاء اللہ. تو میں نے 1 month میں 4 ٹریکس لگائی تھی آتے ہی. تو میں نے بھی تو محنت کی, میں تو, میرا ایک فیملی ہے, میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, اس کے ٹھیک ہے. باوجود لیکن لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس چیز کو اور خود محنت نہیں کرتے, لیکن پھر اتنی اتنی باتیں کرتے ہیں اور بددعائیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ غریب ہیں, ہم نے پیسے دیے ہیں. تو یہ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں ہم بھی پیچھے اتنی محنت کرتے ہیں, ہمارا اسٹرگل ہوتا ہے, ہم اپنی فیملی بھی دیکھتے ہیں, بزنس کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن پھر بھی اتنی اتنی ہمیں باتیں سننے ملتی ہیں, بہت ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, دل دکھتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا قرآن میں اس کا آنسر کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا, آپ مجھے بھی بے شمار لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم خلجی ہمارے حق حلال کے پیسے کھا گیا, ہمارے ریوارڈ کھا گیا, ہمارے فیوچر پوائنٹ کھا گیا, ہمارے فلانے کھا گیا, ہمارے ڈھنگنے کھا گیا, اور بڑی بڑی بددعائیں بھی دیتے ہیں. اور یہ وہ ایک بات یاد رکھیے گا, آج میں آپ کو ٹیسٹر بتا رہا ہوں. میں نے فرض کی ایک چھوٹی سی چیونٹی زمین پہ جا رہی ہے نا, چھوٹی سی چیونٹی, اگر جی میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا نا, مجھے دکھ گئی کہ وہ چیونٹی جا رہی ہے اور میں نے جان بوجھ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا, تو قیامت والے دن میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتا, بالکل. میں جینونلی جان نہیں. لیکن روزانہ لاکھوں چیونٹیاں میری گاڑی کے ٹائر کے نیچے آتی ہیں, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو پہلے والی چیونٹی ایک چھوٹی سی میرے پاؤں مری نا, اس میں میرا ارادہ شامل تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ جو میں فرض کیا گاڑی چلا رہا ہوں اور چیونٹیاں آ رہی ہیں, مر رہی ہیں, یہ قانون کا, یہ فطرت ہے. اس میں میرا کوئی ارادہ شامل نہیں ہے کسی کو نقصان. آپ اپنے آپ کو دیکھا کریں, کیا آپ نے جینونلی کسی کے ساتھ ایفرٹ کی؟ ہاں کی. پھر بھی وہ آگے رسپونڈ نہیں کر رہا, نہیں, جہنم میں جائے, سیدھا سیدھا فارمولا اس پہ اپلائی کریں. بالکل سر, میں نے اتنا ٹائم دیا, میں نے اپنی نائٹ, دیکھیں میں نے آپ کو بتایا فیملی کے ساتھ ایک ٹائم دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اور میں راتوں کو جاگ جا کے پرسنلی کال پر سمجھاتی تھی, پھر بھی وہ ان کا پتہ نہیں کیا تھا. کچھ لوگ تو بہت آگے چلے گئے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایفرٹ نہ کریں اور ہمیں انکم آتی دیکھیں رہے. تو اس مجھے طرح ایک تو بات نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے نا, اس خیر یہ بہت ڈفرینٹ باتیں ہو جاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بیچاری ہرن کا کیا قصور ہے جس کو روز شیر کا جو شیر ہے جو وہ چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. تو کچھ بالکل لوگ آج بھی وہ جو قانون قدرت کو نہیں سمجھتے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ہرن کو معصوم لکھتے ہیں اور شیر کو ظالم لکھتے ہیں. ایسا ہی یس ہوتا ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. او بھائی شیر اگر ہرن نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ گھاس کھائے گا. مطلب یہ ٹیکنیکل سی بات ہے نا. اب کچھ لوگوں بالکل کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھیں، وہ یہ ہر چیز آپ اپنی طرف دیکھا کریں. اگر آپ کی ایفرٹ پوری ہے، ایمانداری کے ساتھ ہے، آپ کو اس بات کی ٹینشن ہی نہیں لینی چاہیے کہ جی کون کیا بات کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. آپ کو اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے. آپ کہیں گے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں نے حق حلال کے 3,000 روپے آپ کی کمپنی میں دیے، میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، میں آپ کو قیامت والے دن، میں نے کہا قیامت والے دن میں خود ہی دیکھ لوں گا بھائی، میں خود دیکھ لوں گا. کیونکہ جی میں میرا جو وہ ہے، میں نے اللہ کا شکر ہے، میں ان چیزوں سے اس لیے بھی نہیں ڈرتا کیونکہ میں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے، میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے، قرآن کا میں ہمیشہ ماشاء لوگوں کو کہتا ہوں خود پڑھا کرو، خود پڑھو تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا قرآن، پھر وہ آپ کو کانفیڈنس دے گا، پھر وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ ذمہ دار ہو اس چیز کے. جیسے اللہ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ دیکھیں آپ کا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، قبول کرنا، اسلام ایمان آنا وہ آپ کے وہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے صرف دعوت. جی سر، کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں حرام ہے یہ اتھینٹک کمپنی نہیں ہے، بھاگنے والی کمپنیز ہیں. اب جیسے ٹائمز کمپنی نے بہت سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور کچھ کمپنیز کے تو میں نام بھی نہیں لوں گی. تو یہ چیزیں کہ لوگوں کو نا بہت اس میں اگر وہ ایکونومکس نیگیٹیوٹی. کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کمپنی بھاگ جائے گی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھاگنے سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ بھاگنے سے زیادہ فائدہ لوگوں کو ہوگا، کمپنی ابراہیم خلیل کو نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ بھائی وہ یہ 4-5 کروڑ 10 کروڑ روپے کے لیے اس نے اتنی بڑی مطلب اتنی سی چوری کے لیے اس نے اتنا بڑا بکھیرا، یہ اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں تھا. دوسرا یہ تھا کہ یا تو اس کو جو جینون پروجیکٹ ہوتے ہیں نا، وہ کمپنیاں تب بھاگتی ہیں جب پیسہ آنا بند ہو جاتا ہے اور جیب سے جانا شروع ہو جاتا ہے. ہماری کمپنی میں تو پروڈکٹ بکیں گی تو کمیشن دینا پڑے گا، پروڈکٹ نہیں بکیں گی تو کس بات کا کمیشن دینا پڑے گا؟ تو بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں. سر ہماری جو مینٹالٹی ہے نا پاکستانی، ہاں معذرت کے ساتھ اس کہوں میں گی لیکن آپ دیکھیں گے ہماری پاکستانی لوگوں کی نا سوچ بہت چھوٹی ہے. باہر سوچ اگر خیر یہی ہے ہی چیزیں ہو نہیں. تو لوگ اپنے آپ دوسروں کو پروموٹ کرتے ہیں، پریفر کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ اپنے آپ کو، اپنے لوگوں اسی لیے کو تو ذلیل ہو رہے ہیں، نیچا اسی لیے تو دکھاتے ہیں. ذلیل ہو رہے ہیں. 40-50 سال کی ایج میں بیچارے بے روزگار گھوم رہے ہیں. تو یہی تو ضلالت ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ او بھائی امریکہ وہاں سے ایک بات کرتا ہے، یہاں سے ہماری ٹانگیں کانپنا شروع کر دیتی ہیں. یہی ضلالت ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ بالکل اس لیے ہم نے ان کا گلہ نہیں کرنا. میں نے دیکھا نا ایک چیز یہ کہ ہم نے ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے جب لوگ بے خوف ہو جائیں گے نا، ہم نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ. بہت سارے لوگوں کے لیے آپ تسلی ہیں. اگر آپ یہاں سے کچھ کما گئی، کچھ بنا گئی نا، یہ ان کی سب سے بڑی تسلی ہوگی. پھر لوگ خود کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کیسے. میں اپنی فیملی میں لوگوں کو بتاتا تھا اپنے گاؤں میں کہ جی یار آپ لوگ آن لائن کام کرو، آن لائن کام کرو. تو انہوں نے میرا نام ہی انٹرنیٹ رکھ دیا تھا. بھائی یہ انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، مسٹر کمپیوٹر بولتے تھے مجھے، ٹھیک ہے کہ. اور حالانکہ میری وہ ساری ایبلٹی کو بھول گئے. میں نے اپنے علاقے میں کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ میری بہت اچھی پرفارمنسز ہیں، اور پھر خاص طور پہ مائنڈ سائنسز، پھر اور بہت سارے میری اچیومنٹس ہیں. سب کو آگ میں اٹھا کے پھینک دیا. کیا یہ جی مسٹر کمپیوٹر ہے، وہ اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ جی یہ ہے وہ ہے بلا 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 بلا. پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا سا بزنس میں چلایا، میں چل کھڑا ہوا. اب پورے علاقے میں پتہ کیا بات ہوتی ہے، جتنے میرے اوپر باتیں کرتے تھے، اگر وہ فرض کیا کسی وجہ سے بھی مطلب اگر میں پریویس اس کی بات کروں، میری وجہ سے کسی نقصان کا بھی باعث بنے نا، تو وہ خود کو کوستے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. یعنی وہ ساری کہانی میری فیور میں چلی گئی. بالکل. تھینک یو اسی سر، لیے آپ کی بعض باتوں سے بہت زیادہ نا موٹیویشن تو ملتی ہے الحمدللہ. آپ کو سنتے بھی دیکھتے ہوئے، لیکن ریلیکسیشن بہت ہوئی ہے.